تھوڑے تھوڑے مزاج میں تھوڑا اختلاف ہو، خلا مانگنے میں بھی کیا ہے ذرا برابر بھی جھجک نہیں ہوتی، اور طلاق دینے میں بھی عورت مرد کو کیا ہے ذرا برابر بھی جھجک نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں ہوتی۔ طلاق اور خلا کے واقعات حد درجہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیے جو اہم ترین ارکان ہیں، شروط ہیں، اس پر بھی اتنی گفتگو نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنا پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ آیا ہے کہ نماز پڑھو، کیفیت نماز کہیں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ زکوٰۃ دو، کیفیت زکوٰۃ کہیں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ حج کرو، کیفیت حج کہیں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھو زندگی گزارنے کے یہ ازدواجی معاملات، نکاح طلاق خلا کے معاملات، قرآن نے مفصل گفتگو کی ہے، اتنی مفصل کہ طلاق سورہ کا نام ہے، سورۃ الطلاق۔ شادی سے پہلے تم نے شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیا کہ مجھ پر کیا حقوق بنتے ہیں اور میری بیوی پر کیا حقوق بنتے ہیں؟ کون ہے ایسا جس نے پہلے پڑھا ہو، کتاب النکاح پڑھا ہو، کتاب الطلاق پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھا، نساء پڑھا، نور پڑھا، پھر اس کے بعد شادی کی ہو، اس میں تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ یا نہیں؟ ویسے نہیں، شادی ہو گئی، فوری طور پر میاں بیوی کا رشتہ قائم ہونے کے بعد دونوں مل کے عہد کیے ہوں کہ ہم اپنے اپنے حقوق جانیں گے، تو ہم بقرہ پڑھ لیں گے پہلے۔ بقرہ میں مفصل تقریباً ایک جز کے قریب اسی پر مبنی ہیں پورے کے پورے حالات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اٹھتے تو بھی کبھی کبھی اماں عائشہ سے کہتے کہ عائشہ تم مجھے اجازت دو گی کہ میں اللہ کے لیے کیا ہے تہجد پڑھوں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے نبی کو پوچھنے کی؟ بتانا مقصود ہے کہ رات اصل میں عورت کی ہے، یہ اس کا حق ہے رات اس کے ساتھ گزارنا۔ اب وہ حق میں سے اگر آپ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ دیکھو بیوی سے پوچھ لیا کرو۔ واللہ کیا معاشرہ تھا مسلمانوں کا بھی، تمام سجاوٹ زینت صرف شوہر کی ہوتی تھی، اور شوہر والی فوری طور پر دکھنے میں آتی تھی کہ یہ شوہر والی ہے جو گھر میں زینت اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ آج یہ سسٹم باہر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہماری بیویاں تیار کب ہوتی ہیں؟ نکاح میں جانے کے لیے، مال کو جانے کے لیے، ہوٹل میں کھانے کے لیے، گھر میں بالکل عام ہوتی ہیں، اور خود ہم نے بھی قبول کر لیا یہ تیار ہو جاؤ جی نکلنا۔ کیا تیار ہو جاؤ؟ میک اپ لگاؤ، ابھی کیا کیا نہیں ہے سب لے لگاؤ، تیار ہو جاؤ نکلنا۔ کئی کو جی تیار ہو جاؤ نکلنا نہیں جی، تیار ہونے کی ضرورت نہیں، برقع پہنو نکلنا بولو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ وقال أيضا
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ قرار دیا ہے، اور اس زندگی میں سب سے اہم ترین جو زندگی کا حصہ ہے ازدواجی زندگی، یعنی کہ شادی شدہ زندگی، اس زندگی کا سب سے بہترین نمونہ بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک کسی کی تو نہیں ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام زندگی کے مسائل کے لیے نمونہ ہیں، بعینہ ہی اسی طرح شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی کے تعلق سے بھی آپ ہی کا نمونہ سب سے بہترین ہے۔ اس سے بہتر کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس حیثیت سے جہاں تک اس موضوع پر خطاب کرنا ہے مجھے جو آج دیا گیا ہے، حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق، اسی عنوان پر مجھے گفتگو کرنا ہے، اور عموماً میں تمہیدی انداز میں کچھ چیزیں پہلے بیان کرتا ہوں پھر عنوان پہ آتا ہوں، لیکن وقت کی کمی اور کچھ دیر سے پروگرام شروع ہونے کی وجہ سے اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر بھی میں نے آج کوئی تمہید نہیں باندھی ہے، ڈائریکٹ عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ حقوق الزوجین کے تعلق سے سننے والوں کے لیے بھی یہ بات طے کرنا ضروری ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں ہیں۔ یہ مضمون انہی کا تعلق ہے جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو کہ یہ شادی شدہ ہیں یا شادی کرنے کے قریب ہیں۔ بیٹھے ہوئے افراد میں کوئی غیر شادی شدہ بھی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ آپ لوگوں میں سب شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، ہیں؟ بچوں کو تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا اس واسطے کہ وہ کہیں بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں باپ آتے ہیں تو بچے آتے ہیں، لازماً بچے بچوں کی جگہ رہتے ہیں،
لیکن جو افراد شامل ہیں آج ہماری مجلس میں اور جو عنوان ہے، اس عنوان کا تعلق خاص ان لوگوں سے ہے جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں ابھی عنقریب شادی ہونے والی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ترین عنوان ہے، جیسے کہ ابھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے جوان بھی لگتے ہیں دیکھنے کو، اور شادی شدہ بھی ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے، شاید شادی کرنے کی تیاری میں بھی ہوں، پتہ نہیں، بہرکیف ایسے کئی نوجوان ہو سکتے ہیں، ہمارے کئی لوگ ہیں۔ تو یہ حقوق الزوجین کا مضمون جو ہے نا انہی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی جو دراصل عام مجلسیں اور عام عنوانات کے تحت تو میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اس عنوان کے تحت ذکر کرنا پڑے گا، تو کسی کو کیا ہے گرا نہ لگے، اس حیثیت سے میں نے پوچھ لیا۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے میاں اور بیوی بن جانے کے بعد سننا ہے یا بننے سے پہلے سننا ہے، یہ بھی بہت اہم ترین سوال ہے میرے بھائیو۔ یاد رکھیے، آپ بائک چلاتے ہیں، لازماً آپ کو سائیکل چلانا سیکھنا چاہیے، تب کہیں جا کے آپ بائک چلا سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اس پہ ضد کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں سائیکل تو نہیں چلاؤں گا، ڈائریکٹ بائک ہی چلاؤں گا، پھر تو یا تو گھٹنے خود پھوڑ لے گا یا کسی کے پھوڑے گا۔ یہی حالت اصل میں ہمارے اندر بھی، معاشرے کے اندر یہ احساس دلانا ضروری ہے نوجوانوں کو کہ یہ حقوق کے تعلق سے مضامین شادی سے پہلے سیکھ لینا چاہیے، جاننا چاہیے، تبھی شادی شدہ زندگی آپ کی پرسکون بھی رہے گی، خوشگوار بھی رہے گی، خوشیوں بھری رہے گی، اور آپ دونوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ آئے گی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی سمجھ آئے گی۔ لیکن جو لوگ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو کھیل مذاق ہو، بس کہیں کیا ہے یہ کر لیا، کہیں سے کسی کی محبت ہو گئی اور اسی محبت میں وہ کیا کہتے ہیں جی لو کر کے لو لہان ہو جاتا ہے بندہ، پھر لو لہان ہو کے کیا ہے زخمی رہتا ہے ہمیشہ پوری زندگی۔ اب بعد میں جا کے سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ جو انتخاب کیا وہ انتخاب ہی غلط ہے، کیونکہ یہ جو انتخابی مرحلہ ہے نا بھائی، یہ بہت اہم ترین مرحلہ ہے۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا برتنے کا سامان ہے، دنیا سب کا سب کیا ہے متاع ہے، یوز کرنے کا سامان ہے، لیکن وخیر متاع الدنیا، اس متاع میں سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین چیز المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے، جس کو مل گئی گھر جنت بنا دیتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی بگڑا ہوا نوجوان کیوں نہ ہو۔ لیکن جس کو نہیں ملی، بد کردار ملی، بد زبان ملی، بد چلن ملی، خواہ اللہ والا، داڑھی والا، نصف ساخ والا کیوں نہ ہو، رات دن روتے روتے اس کا بس نہیں چلتا کہ کروں تو کیا کروں۔ یہ دونوں مرحلے ہیں اس کے اوپر۔ تو اہم ترین بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں اس بات کو زیادہ سے زیادہ تقویت دے، پھیلائیں، لوگوں کو سمجھائیں، حتیٰ کہ محلے کے اندر ایک ایسی کمیٹی ہو جو ذمہ داروں کی ہو، معمر ہو، جو شریعت کے احکامات کو جانتی ہو، اور اس محلے میں کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ہونے والا ہو یا کوئی بھی کیا ہے شادی شدہ نیا جوڑا ہو، اس کو بلا کر ایک کاؤنسلنگ کی جائے، اسے بتایا جائے کہ بھائی دیکھو اب جو زندگی شروع ہو رہی ہے یا شروع ہونے والی ہے، اس کے یہ احکامات ہیں، اس کو دیکھ کے رہو، ان معاملات میں تم متنبع رہو، یہ اصول ہیں، یہ قواعد ہیں، تو پھر آگے چل کر اس کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں یہ کاؤنسلنگ کا سسٹم بالکل ہی ختم ہو گئے۔ اب نئے شادی شدہ جوڑے کے جو مسائل آتے ہیں اس کو کوئی بولنے والا نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 3 مہینے نہیں، 4 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، طلاق، یا نہیں خلا۔
میں نے تو اچھے اچھے گھرانے میں دیکھا ہے، پڑھی لکھی بچی ہے، عالمہ ہے، 2 سال نبھا نہیں سکی، ظالمہ بن جاتی ہے عالمہ سے، کہتی ہے تو خلا چاہیے۔ خلا مانگنے والی لڑکیوں کی تعداد بھی آج بہت زیادہ ہو چکی ہے، طلاق دینے والے لڑکوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارے زمانے میں طلاق تو تھا لیکن خلا بہت کم ہوتا تھا۔ خواتین، میرے زمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کیا ہے 60-80 سال کا بوڑھا ہوں، کچھ میک اپ کر کے آ کے بیٹھا ہوں، نعوذ باللہ، میں کہتا ہوں کہ 20-25 سال پہلے بھی اگر آپ اٹھا لیں نا جی، معاملہ ایسا نہیں تھا، شادی ہو جاتی تھی اور معلوم تھا، ہر گھر کی بیٹی کو ماں باپ سکھا کے بھیجتے تھے کہ بیٹی دیکھو تم جا رہی ہو، وہی تمہارا گھر ہے، اب نکلے تو تمہارے گھر سے جنازہ ہی نکلے گا، لیکن آنے کا کبھی مت سوچنا۔ اور کتنا بھی تفاوت کیوں نہ ہو جائے مرد عورت میں، وہ بچی ایڈجسٹ کر کے زندگی گزار دیتی تھی اور بچوں کے لیے زندگی قربان کر دیتی تھی۔ گھر نب جاتے تھے، آباد ہو جاتے تھے، ٹوٹنے سے بچ جاتے تھے، اولاد بن جاتی تھی، اولاد کا پیار دونوں کو، ماں باپ کا دونوں کا پیار اولاد کو ملتا تھا۔ ایسے ایڈجسٹیبل جوڑے ہم دیکھیے ذرا، آپ 50-25 سال پہلے کے جوڑے دیکھیے، یہ قد آدم کا 5 فٹ 6-7 فٹ کا انسان، اس کی بیوی کیا ہے 5 فٹ کی بھی نہیں ہے، زندگی 50 سال گزارتی ہے۔ آج اگر ہو جائے تو دوسرے دن آ جائیں گے، انہیں کیا ہے، انہیں میں کہاں ہوں، انہیں کیا ہے بول کے۔ تھوڑے مزاج میں تھوڑا اختلاف ہو، خلا مانگنے میں بھی کیا ہے ذرا برابر بھی جھجک نہیں ہوتی، اور طلاق دینے میں بھی عورت مرد کو کیا ہے ذرا برابر بھی جھجک نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں ہوتی۔ طلاق اور خلا کے واقعات حد درجہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق اگر کوئی معاملہ ہو اور طلاق اور خلا کا مسئلہ ہو تو وہ معاملے کو تو ہم برا نہیں کہیں گے، اور اس معاملے پہ ہماری گفتگو کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ لیکن جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان کے مسائل صرف دنیاوی حد تک ہوتے ہیں، اور یہ دنیاوی چھوٹے موٹے مسائل کو لے کر طلاق یا خلا تک بات بنتی ہے، اور آگے جو جھیلنا پڑتا ہے ان دونوں سے زیادہ اولاد کو جھیلنا پڑتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ ماں کا صحیح پیار ملتا ہے نہ باپ کا صحیح پیار ملتا ہے، آخر وہ معاشرے کے سب سے بدخلق اور بدخلق، یوں سمجھ لیجیے صورت اور سیرت کے کردار میں دونوں میں گرے ہوئے لگتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آگے چل کر ڈاکو وغیرہ بنتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، اور یہ ماں باپ کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری لذتوں اور خوشیوں کے خاطر ہم نے اولاد کو کھو دیا ہے۔ بڑے ہو کے وہی کوستے ہیں کہ یہ ماں باپ تھے جو ہم کو بگاڑا ہے، اگر یہ لوگ ایڈجسٹ کر لیتے تو آج ہم یوں برباد نہ ہوتے۔ یتیموں کا سا حال ہو جاتا ہے کئی لوگوں کا۔ تو یاد رکھیے اصل مسئلہ بہت گھمگیر ہے، جس پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ یہ میاں بیوی کے حقوق اصل میں جو ہے نا ہر بندہ شریعت کے مطابق سیکھنا چاہیے۔ جیسے آپ سائیکل سیکھتے ہیں، یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے، یہ ایک علم کی چیز ہے، یہ تعلیم کی چیز ہے۔ اسی واسطے ہمیں قرآن اور حدیث میں جب پڑھتے ہیں تو ان حقوق کے بارے میں باقاعدہ سوالات موجود ہیں۔ کبھی کبھی صحابہ خود پوچھا کہ میری بیوی پہ میرا حق کیا ہے، کبھی کبھی عورتوں نے خود پوچھا یا رسول اللہ شوہر کا حق کیا ہے، اور اللہ نے اس معاملات پر اتنی گفتگو کی ہے۔ یاد رکھیے جو اہم ترین ارکان ہیں، شروط ہیں، اس پر بھی اتنی گفتگو نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنا پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، ہاں یہ آیا ہے کہ نماز پڑھو، کیفیت نماز کہیں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ زکوٰۃ دو، کیفیت زکوٰۃ کہیں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ حج کرو، کیفیت حج کہیں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھو زندگی گزارنے کے یہ ازدواجی معاملات، نکاح طلاق خلا کے معاملات، قرآن نے مفصل گفتگو کی ہے، اتنی مفصل کہ طلاق سورہ کا نام ہے، سورۃ الطلاق۔ ہاں سورۃ النساء تقریباً 1.25 پارے کی سورت، عورتوں کے مسائل پر مشتمل پوری سورت، جس کا نام ہی سورۃ النساء ہے۔ ہاں جس میں تمام احکامات دیے گئے کہ خواتین کے تعلق سے
طلاق کے پورے احکامات سورہ طلاق میں اللہ نے جمع کیے اور بتایا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی کا یہ مرحلہ آ جائے تو تم کو کیسے کیسے آیت ہی شروع ہوتی ہے سورہ طلاق میں طلاق سے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. اب جس بندے کو آگے چل کر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، نہ اسے نہ طلاق کا پتہ ہے، نہ خلا کا پتہ ہے، نہ ایلا کا پتہ ہے، شادی کر لیا. صرف مزے کا نام شادی نہیں ہے، لذت اور جنسی طور پر کیا ہے اپنے آپ کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے شادی. شادی ایک ازدواجی بندھن، ایک خوبصورت ترین رشتہ، ایک تعلق ہے جس کی بنیاد پر تمہارا معاشرہ ٹکا ہوا ہے، تمہاری سوسائٹی ٹکی ہوئی ہے، جس سے تم اپنے اخلاق سے یا تو بہترین معاشرہ کریٹ کر سکتے ہو یا تو بدترین معاشرہ کریٹ کر سکتے ہو. تو ہم نے اسے مذاق بنا لیا. اب لگی بندی کچھ کیا ہے، فحش کتابیں پڑھ لیے یا کچھ پکچر موویز دیکھ لیے، شادی شدہ لڑکے یا لڑکیاں یا اس سے پہلے، بس وہی ان کا سرمایہ ہوتا ہے کہ جو دیکھا وہی بیوی سے چاہتا ہے، بیوی شوہر سے چاہتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شریعت نے کیا دیا پتہ ہی نہیں اس کو، کیا حق دیا، کن حقوق پر پوچھا جائے گا باقاعدہ. یہ ایسا مذہب ہے ٹوائلٹ کو جانا بھی تمہیں سکھاتا ہے، استنجاکت کیسے کرنا. یہ وہ مذہب ہے جس کی حرکت جنبش جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ زندگی کے کن ایام میں، کن اوقات میں، کمرے کے اندر کا مرحلہ و باہر کا تمہیں کیا ہے مفصل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے حالات بتاتی. لیکن ہم نے اتنا بڑا اہم ترین مضمون اپنی زندگی کا، شوہر اور بیوی کے حقوق یا شوہر اور بیوی کی زندگی، بھلا بیٹھے. کون سا جوڑا ایسا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں ایک بہت ہی درد مندانہ سوال، شادی سے پہلے تم نے شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیا کہ مجھ پر کیا حقوق بنتے ہیں اور میری بیوی پر کیا حقوق بنتے ہیں؟ کون ہے ایسا جس نے پہلے پڑھا ہو، کتاب النکاح پڑھا ہو، کتاب الطلاق پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھا، نساء پڑھا، نور پڑھا، پھر اس کے بعد شادی کی ہو، اس میں تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ یا نہیں ویسے نہیں، شادی ہو گئی، فوری طور پر میاں بیوی کا رشتہ قائم ہونے کے بعد دونوں مل کے عہد کیے ہوں کہ ہم اپنے اپنے حقوق جانیں گے، تو ہم بقرہ پڑھ لیں گے. پہلے بقرہ میں مفصل تقریباً ایک جز کے قریب اسی پر مبنی ہیں پورے کے پورے حالات. سورہ طلاق پڑھیں گے، سورہ نور پڑھیں گے، جس کے اندر یہ پورے احکامات آئے ہیں پردے کے، نکاح کے. کون ہے جو بخاری کا کتاب النکاح پڑھا ہو پھر نکاح کیا ہو؟ ہر کتاب میں کتاب النکاح اور کتاب الطلاق ہے، خواہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، صحاح ستہ ہو. باب بولنے کے لیے تو ہم بولتے ہیں بڑے اہل حدیث ہیں، بخاری میں ہے. کہ تم خود کبھی پڑھے بخاری؟ تمہارے سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں، کم از کم کوئی تاجر ہے تو کتاب التجارہ پڑھا ہے تم نے؟ کوئی بزنس مین بنا ہے تو بزنس مین کے اصول آپ نے کتاب میں پڑھے ہیں بخاری میں؟ نہیں. پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والے؟ آج خود غیروں کے نہیں ہیں، اپنوں کے بھی جھگڑے ہیں اس معاملے میں. اپنے بھی صحیح اصول پہ نہیں ہیں، صحیح حقوق دینے پہ تیار نہیں ہیں، ظالم اپنوں میں بھی ہیں. اللہ نے کچھ دے دیا عزت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ تو میری کوئی حیثیت نہیں. آئے دن مجھے کال آتے ہیں، اپنوں کے بھی آتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی وہ بندہ اہل الحدیث ہے ہونے کے باوجود بھی مجھ پہ ظلم کرتا، مولوی صاحب میں کیا کروں؟ کہاں جائیں؟ کس سے منہ چھپائیں؟ کس کو بولیں؟ ہاں، غیروں سے گلہ نہیں ہے ہم کو، اپنوں سے بھی گلہ ہے بہت.
حقوق ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس مضمون کو انتہائی اہمیت کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ دیکھیے حقوق کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو میاں بیوی کے حقوق کو ہم شریعت مطہرات کی روشنی میں 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو دونوں کے لیے یکساں ہیں، دونوں اس حق کے اندر آتے ہیں، دونوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو صرف اور صرف شوہر پر بنتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہیں جو صرف اور صرف بیوی پر بنتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے حقوق ہیں جو رب العالمین نے عائد کیا ہے، اور ان میں سب سے پہلے میں آپ کو مشترکہ اصول ہی بتاؤں گا۔ حقوق وہ جو دونوں پر بنتے ہیں، مشترکہ ہیں، اس کو بھی کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے۔ ان میں سب سے اہم ترین چیز حسن اخلاق ہے، ایڈجسٹمنٹ ہے، ایک دوسرے کو عفو درگزر کر کے زندگی کے تمام مسائل کو جھیلنا، خواہ وہ خوشی کے ہوں، غم کے ہوں، مصائب و آلام کے ہوں، کیسے بھی ہوں۔ اسی واسطے میں ابھی پڑھ رہا تھا، بڑے پیارے صحابی ہیں ابو الدرداء، سنا ہے کبھی نام ابو الدرداء؟ زہد و ورع کے امام صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں یہ ابو الدرداء۔ ان کے بیوی کا نام ہے ام درداء، ام درداء سے مشہور ہیں وہ۔ ان کے اقوال، ان کی باتیں آگے چل کر علماء مفسرین اور محدثین نے اسی طرح محفوظ کیا جیسے اماموں کے اقوال محفوظ کیے جاتے ہیں، ایسا ہی کیا، کیونکہ بڑے حکیمانہ اقوال ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو الدرداء کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ جب ان کی شادی ام درداء سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات پر ہم متفق ہو جائیں۔ بی بی نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو اگر میں غصے میں ہو جاؤں تو تم مجھے منا لینا، اور تم غصے میں ہوگی میں تمہیں منا لوں گا۔ یہ زندگی ہے۔ مسئلہ وہاں بنتا ہے جہاں دونوں غصے میں آتے ہیں۔ اس اصول پر اگر زندگی کی نہج آپ کیسے بھی اختیار کر لیں، خواہ وہ دراصل بہت سے مسائل اور فقر و فاقے والی ہو یا خوشگوار ہو، اس اصول پر چلیں گے تو کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی مسائل پیدا نہیں ہوں گے، کبھی شکایتیں ایک دوسرے سے پیدا ہوں گی۔ مسئلے کے کریٹ ہونے کی وجہ یہی بنتی ہے کہ جب شوہر غصہ کرے تو بیوی کو بھی آ جاتا ہے، یا بیوی کرے تو شوہر کو بھی آ جاتا ہے۔ عفو درگزر کا نام ہے پہلا، جو دونوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ چلتے رہنا ہے۔ اس پر اگر ہماری بنیاد، میاں بیوی کے تعلق کی بنیاد مضبوط ہو جائے نا، پھر یاد رکھیے حقوق کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود سب کچھ حق دینے کو تیار ہو جائیں گے، اور کبھی فساد اور کبھی اس کے اندر تعلق کو توڑنا، خلا اور طلاق کی بات تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ شوہر غصے میں ہے، یوں سمجھو کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے لیے یوں سرنڈر ہو جاؤ جیسے کہ غلام ہے۔ آپ جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، چھوڑیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو چائے چاہیے، کافی چاہیے، کیا لاؤں میں، کیا کھانا رکھوں، چلیے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہاں غلطی ہو گئی میری، معافی تلافی۔ اگر یہی حالت بیوی کی ہو جائے تو بندہ گھر سے نکلنے کے بجائے، اس کے باپ کو فون کرنے کے بجائے، آؤ جی تمہاری بیٹی کو لے چل جاؤ جی، بہت ہوگا جی، میں بھی دیکھ لے، یہ بولنے کے بجائے آپ یہ بولے کہ ہاں بالکل میرے سے خطا ہوئی ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا لوگوں کے سامنے، میں معافی مانگتا ہوں، میں ساری کہتا ہوں۔ بیوی سے ساری کہنے میں کیا غلطی ہے جی؟ ارے غیرے نتو خیرے سے 100 مرتبہ ساری پوچھتے ہو تم باہر۔ اپنی بیوی سے ساری بولنا، میں بولوں گی ساری اسے، وہاں سے یہ تناوٹی، یہ تکبر ہی زندگی کو ٹکڑے کر دیتی۔
ایڈجسٹمنٹ اصل ہے سب سے جو مشترکہ دونوں. اسی واسطے ہم حسن معاشرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 11 بیویاں تھی اور ایک ہی وقت میں بیک وقت 9 بیویاں تھی. کوئی شکایت کبھی کیا ہے درج نہیں ہوئی, قیامت تک نہ درج ہوگی, ہو ہی نہیں سکتا. کسی بیوی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی, سبوں کو خوش رکھا. اور ایسا حسن معاشرت ہمیں دیکھنے میں کسی اور زندگی میں کہیں نہیں ملے گا. ایک کو نہیں سنبھال پاتا ہی نہیں, 2 کو کہاں ہوگا. اور 2 تو کرنے والا گیا چکی کے 2 پارٹوں میں جیسا پستا ہے, پس کے رہ گیا. کیوں؟ وہ ایک سے ہی حسن معاشرت نہیں کیا تو دوسری سے کیا کرے گا؟ وہ توقع ہی کیا ہے اس کی؟ اس کے لیے پکار تو بڑا چلتا ہے, بھائی 2 کی اجازت ہے نا, بھائی 3 کی. ہاں جی اجازت ہے, کون بولے انکار کوئی نہیں کی, لیکن شرط بھی تو ہے نا کڑی. ہاں کڑی شرط کے ساتھ اجازت ہے نا, عام اجازت نہیں ہے نا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے, ایک پہ بیٹھو. تب اللہ نے شرط کے ساتھ اجازت دی 2 کی, ایک میں شرط نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک کے ساتھ تو عدل ہی عدل کرے گا, اس کے علاوہ سوال ہی نہیں ہے. 2-3 کو جاتے ہیں تو شرط لگا دیا اللہ نے کہ عدل کرنا پڑے گا. اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تو ایک پہ خاموشی کے ساتھ انتظار کر لو, اپنی زندگی گزار لو, ایک ہی بس کافی ہے. اللہ تعدلوا فواحدہ, اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ نام کی بدنامی اسی واسطے ہوئی کہ 4 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, ایک بھی صحیح معاشرت سے زندگی نہیں گزارتا تو خواتین ہم پہ الزام رکھتے ہیں کہ یہ 2 کا نعرہ لے کے کرتا ہے, 3 کا. ایک سے صحیح نہیں ہے تو 2 کیوں جایا؟ اسلام میں دراصل کیا نہیں ہے, غلطی نہیں ہے, کہہ کے کرنے والوں میں غلطی ہے, مسلمانوں میں غلطی ہے. اس واسطے اسلام کے اصول کو کیا نہیں سمجھنا, غلط نہیں سمجھنا. خواتین سے ادباً گزارش ہے, سن رہی ہیں میری ماں بہنیں بیٹیاں, اجازت تو بالکل ہے, لیکن کس کو ہے جو عدل کر سکے, جو عادل ہو. اور اللہ نے کہہ دیا عدل نہیں ہے پھر تو ایک پہ کرو. جو ایک پہ عدل نہیں کرتا سیدھے طریقے سے, زچگی آئی تو میں کہ بھیج دیا, جاؤ جی ذمہ داری ان کی ہے. کتنے مہینے؟ 3 مہینے. ہاں 2 مہینے پہلے سے بھیجتا کرتے, ڈیلیوری ہوئی بات 40 دن تک بھی اماں گھر میں چلانا کرتے. وہ اس کی ذمہ داری کرتے ماں باپ کی. مزے اٹھائے سو کون؟ عقل ہے تجھے؟ حیوانیت ہے نری, ایک حیوان قسم کا انسان یہ کر سکتا ہے. بچہ تیرا پیدا ہوا ہے, مزہ تو اٹھایا ہے, تیری بیوی ہے, اگلے زمانے میں بچے کے نام کے ساتھ تیرا نام جڑے گا, تو باپ ہے. خرچے کیا ہیں؟ دادا دادی اٹھائے, ماما مامی اٹھائے, نانا نانی اٹھائے. یہ کیا ہے بھائی؟ بچی کے میکے والے اٹھائے. کیوں اٹھائیں جی؟ تیری ذمہ داری ہے نا. کوئی نہیں پوچھتا معاشرے میں, سب رواجن چل رہا ہے, سب خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اس کو ایک کے خرچے اٹھانے کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی, وہ 2 3 کر رہا ہے. آٹو والا 4 کرتے, کئی کو آٹو والا کئی کو 4 کیا. سوچنا چاہیے قدم بڑھانے سے پہلے کہ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے گا یا نہیں. کئیوں کہ میں نے باضابطہ انہی کے منہ سے سنے ہیں کہ ایک سے زائد کیا, ایک کو بالکل ہی چھوڑ دیا, جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کیا. اور ایسے شخص کو حدیث میں بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن وہ آئے گا تو بالکل اللہ تعالیٰ اس کا گوشت اتار دے گا, ڈھانچہ بن کے آئے گا, اور لوگ پہچان لیں گے یہ وہ ہے جو دراصل اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. پوری دنیا کو معلوم ہوگا کل قیامت میں اس کی 1-2 بیویاں تھیں, اس نے انصاف نہیں کیا. آج حشر کے میدان میں صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ آیا ہے, گوشت اللہ نے اس کا نکال لیا. تو عدل
بہرکیف میں بتا رہا تھا اصل تو کیا ہے، مشترکہ طور پر جو حقوق بنتے ہیں ان میں سب سے اہم ترین چیز ہے ایڈجسٹمنٹ، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹبل زندگی گزارنا، عفو درگزر کرنا، معافی مانگ لینا۔ یہ حسن معاشرت دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے، نہ میاں کو اکڑنا چاہیے اس بات پر کہ میں میاں ہوں، نہ بیوی کی اپنی خوبصورتی پہ کبھی ناز ہونا چاہیے کہ میں دراصل کیا ہے، میری بات ان کو مان کے ہی میں کروں گی، یہ مان کے ہی رکنا ہے، یہ مان کے ہی نہیں، عفو درگزر کرو دونوں سے۔ معاملات کے اندر حسن اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کے ساتھ جس حسن اخلاق کے طور پر جو واقعات ہمیں ملتے ہیں حیران کر دیں گے۔ دنیا کا سب سے بزیسٹ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو ان کے پاس وقت اتنا قیمتی، ان کا ایک لمحہ بھی، کیونکہ پوری انسانیت کا بوجھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان تک پیغام پہنچائیں۔ تو آپ کوئی ملٹی ملینر ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے ہیں، بڑے انجینئر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے اسپیشلسٹ ہیں، بڑی بڑی ہاسپٹلوں کے ڈین ہیں، کچھ بھی ہوں، لیکن اتنے مصروف نہیں ہو سکتے جتنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے مصروف ترین انسان ہونے کے باوجود بھی بیوی کو ان کے حق دینے کے اعتبار سے وقت الگ بھی دیتے تھے، اور ان کے حرکات و سکنات کو لطف اندوزی سے دیکھتے بھی تھے، اور ان کو کبھی ستائش کرنا تو ستائش بھی کرتے تھے، تنبیہ کرنا تو تنبیہ۔ اتنا وقت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے، چھوٹے چھوٹے باتوں کو یاد رکھ کے بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کے رسول کہاں، حضرت عائشہ کہاں، لیکن اپنی بیوی کی ایک ایک حرکت پر کیسے نظر ہے، کت خوبصورتی سے نظر ہے اور کتنی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ، جب تم غصہ ہوتی ہو اس وقت بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے تم میرے سے غصے میں ہو، اور تم جب میرے سے خوش ہوتی ہو اس وقت بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم میرے سے خوش ہو۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، وہ کیسے اللہ کے رسول؟ میرے غصے کو بھی پہچان لیتے ہیں، میری خوشی کو بھی پہچان لیتے ہیں، رسول کا معاملہ۔ لیکن یہاں میاں بیوی ہیں، تعلق دیکھیے کیسے سمجھا رہے ہیں۔ اب اس کا جواب اور زیادہ لطف اندوز ہے، اور زیادہ بہترین انوکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم جب غصے میں ہوتی ہو میرے ساتھ، تو جب کبھی بات کرتے کرتے قسم کھانے کا، کیونکہ کیا ہے عربوں کی زبان میں قسم تھی، بات بات میں وہ کیا کرتے تھے، قسم کھاتے تھے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا رب کعبہ کی قسم۔ اس طرح کیا ہے ان کی زبان کے اندر یہی بول چال تھی۔ تو عربوں میں آج بھی وہ معاملہ موجود ہے، وہ کوئی بھی بات کرتا واللہ واللہ واللہ، آدھی بات کرتا پھر واللہ کہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، جب تم غصے میں ہوتی ہو میرے سے، تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم میرے سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم۔ میں پہچان جاتا ہوں، جب تم ابراہیم کے رب کی قسم کہتی ہو تو میرے سے غصے میں ہو، اس بات سے میرا نام نہیں لے رہی ہو تم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، صرف میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں اس وقت۔ یا رب، کیا پیارا تھا، کتنی چھوٹی بات، مائنوٹ بات، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو جانچ رہے ہیں، کتنا تعلق خاطر ہے، اور بتا بھی رہے ہیں کہ تمہارے احساسات کو میں بہت ہی اہمیت دے کے دیکھتا ہوں، تمہاری ایک ایک حرکت پر مجھے کیا ہے محسوس ہوتا ہے کہ تم کہاں غصے میں ہوتی ہو، کہاں خوش ہوتی ہو، تم کس سے ناراض ہو جاتی ہو، تم کس سے خوش ہوتی ہو، یہ میں دیکھتا ہوں۔ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تو ہم کہاں، ہم کبھی تعریفی جملے کہے ہیں، کبھی خواتین کو اپریشیٹ کیا ہے، کبھی ان کو عزت سے پکارا ہے، کبھی انہیں کیا ہے ان کا درجہ دیا ہے؟ اگر ایسا کریں گے تو کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی کوئی عورت،
قدموں میں رہے گی جب آپ اس کے حق اسے دیں، بلکہ حق سے بڑھ کے دیں۔ حضرت صفیہ، ان سے شادی ہوئی، یہ یہودی خاندان کی تھی۔ خیبر کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ جب یہ آئی تو گھوڑے پہ چڑھنا، وہ خود بھی وہاں کے بڑے سردار کی بیٹی تھی، حوی بن اخطب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں اپنے اونٹ پہ چڑھنے کی تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنا پاؤں، اپنا ران پیش کیا کہ صفیہ اس پہ کھڑے ہو کے چڑھو۔ گویا کہ یوں ہے آج کے زمانے کا، اگر آپ کیا ہیں، بیوی آئی تو اتر کے دروازہ کھول کے کھڑے، کوئی چھوڑے گا کیا؟ دیکھو جی شادی ہوتی کیسا بدلا، دیکھو زن مرید بن گا جی پورا، انہیں ابھی انہیں نکلی نہیں، انہیں دروازہ کھولو کھڑا جی غلام کی طرح، ایسا تو مر جانا بہتر جی، اس سے تو کیا کیا نہیں بولیں گا۔ اس میں بھی کوئی مولوی کرا تو گئی اس کا خطبہ بھی بند کر ڈالیں گا، انہیں ممبر پہ بھی چڑھنا نہیں جی، انہیں آپ عورتیں غلام جی، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ خواتین کو اتنی اہمیت، ایسا ایڈجسٹمنٹ۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سودا کیا ہیں؟ دوسری شادی اللہ کے رسول نے کی ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد دوسری بیوی جسے لائے وہ حضرت سودا ہے۔ حضرت سودا، حضرت عائشہ، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کھانا آتا تھا بڑے مزیدار، اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ ایک حد تک گوشت کو پکاتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اچھا جب پک جاتا تو اس کے اوپر کیا ہے، آٹا ڈالتے روٹی کا، تو پھر وہ روٹی کے اندر گوشت بن جاتا اور اوپر سے کیا ہے، روٹی بن جاتی۔ ایک خاص عمدہ ترین کھانا، جس کے اندر یوں سمجھیے کہ آج کے زمانے کا یوں سمجھیے کہ کیا ہے، چیز بریڈ یا آ کر برگر وغیرہ، چاہے آ کر پیزا وغیرہ کا مسئلہ، ایسی ہی کوئی چیز تھی، جو ڈش تھی، حضرت عائشہ بنا کے لائی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بیویاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں لائی ہوں، کھاؤ۔ حضرت سودا نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کھانوں میں کہیں کھاتی۔ کہا کہ نہیں کھانا ہے، میں بنا کے لائی ہوں۔ اب اللہ کے رسول دونوں کی نوک جھوک سن رہے ہیں، بالکل مسکرا رہے ہیں۔ کبھی اپنا آپ، کیسے تم بات کر رہی ہو، میں بیٹھا ہوا ہوں میرے سامنے، دونوں بیویاں بالکل ہی مذاقاً جھگڑ رہی ہیں۔ ادھر سودا کہہ رہے ہیں نہیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں، میں کھانے کی کچھ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس معاملے میں نہیں کھاتی ہے۔ نہیں تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ضد پکڑی کہ تم کھاؤ گی ضرور، نہیں کھانا ہے۔ کہا کہ اگر نہیں کھاؤ گے تو میں اٹھا کے تمہارے چہرے پہ مل دوں گی۔ تبھی بھی اللہ کے رسول دیکھ کے مسکرا رہے ہیں دونوں کی حرکتوں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ اٹھی، وہ اس کھانے کو حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا۔ اب جیسے یہ ہو گیا، حضرت سودا بھی تیار ہو گئی حضرت عائشہ کے منہ پہ ملنے کے لیے۔ تو دونوں یوں بیٹھی ہوئی تھی، درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت سودا نے کیا کیے کہ وہ سالن اٹھا کے ان کے چہرے پہ ملنے کے لیے، جیسے ہی انہوں نے اٹھایا، اللہ کے رسول یوں جھک گئے، لو لگا لو ان کو بھی، کیونکہ برابر ہو جانا ہے دونوں کو۔ عدل، انصاف، آزادی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیوی کی آزادی جو ان کو شریعت نے عطا کی ہے، اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں، وہ ان کا حق ہے۔ حتیٰ کہ زبان دانی کے اعتبار سے، یعنی بات کرنے کے اعتبار سے یا جواب دینے کے اعتبار سے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں پر قریشیوں کی بیویاں جو ہوتی تھی کبھی جواب نہیں دیتی تھی شوہروں کی، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں پر دو بدو باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ چیز تو ان لوگوں کو لے ڈوبے گی۔ یہاں تک کہ خود میری بیٹی کا نکاح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا حضرت حفصہ کا، تو حضرت حفصہ برابر کا جواب دیتی، تو میں نے کہا کہ بیٹی اللہ سے ڈر، کہیں نہ کہیں طلاق نہ ہو جائے تجھ پر، تو کیا ہے حضرت عائشہ کا مقابلہ کر کے اللہ کے رسول کو جواب دیتی ہے۔
وہ باپ تھے، اس واسطے حضرت حفصہ خاموش ہو گئی. لیکن یہی بات ام سلمہ کے بارے میں جب حضرت عمر نے کہا تو ام سلمہ نے کہا کہ دیکھو حضرت عمر، بہت اندر حد تک آپ بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ابھی تو اللہ کے رسول کی بیویوں پہ باتیں نہ بتاؤ. یہ اللہ کے رسول نے ہم کو حق دیا ہے، ہم باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، آپ کون ہوتے؟ یہ آزادی ہے، اللہ کے رسول نے خود دیا ہے. کچھ بات بولے پسند نہ آئی تو ہم بھی دراصل بات کو بات دیتے ہیں برابر. شریعت کی باتوں میں نہیں، عادی باتوں میں. شریعت کا معاملہ تو بالکل بلا چوں چرا مان لیتی تھی، لیکن ایک میاں بیوی کے تعلق سے بات چیت ہوتی تو بات میں بات آتی تو جواب دینا پڑتا تو جواب بھی دیتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برداشت کرتے تھے. انہیں کہہ کے نہیں روکتے تھے کہ تم عورت ہو، تم ذلیل ہو، فلاں ہو. حتیٰ کہ کبھی کبھی تو مشورے بھی قبول کر لیتے تھے. حدیبیہ کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ ہم کو روک دیے ہیں، ہم دراصل نہیں کر سکتے عمرہ، واپس جانا ہے، تو اس واسطے کیا کرو، بال مڑاؤ، حلال ہو جاؤ یہیں پر جہاں حدیبیہ کا موقع. اور بالکل پاس میں آپ جائیے کہ بالکل پاس میں آپ آدھا ایک گھنٹہ بھی نہیں جائیں گے، آپ کو کعبۃ اللہ ہے. اور اتنا لمبا سفر کر کے صحابہ آئے ہوئے تھے اس شوق میں کہ ہم عمرہ کر لیں گے، لیکن ان بدبختوں نے کیا کر دیا، روک دیا، اور اس حیثیت سے عمرہ نہیں ہو رہا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ اجازت نہیں دے رہے ہیں، ابھی مشرکین مکہ کا قبضہ تھا کعبۃ اللہ پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. تو آخر کار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اب ہم نہیں کر سکتے، آپ یہیں بال منڈوا لو، یہیں حلال ہو جاؤ، مسئلہ ختم، واپس جانا ہے بغیر عمرے کے مدینہ. صحابہ کے اوپر بڑا غم ٹوٹ پڑا، بڑا غم کا ماحول تھا. اب اللہ کے رسول، یہ پہلی پوری سیرت کے اندر ہمیں ملتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ایک نہیں، دو نہیں، تین بار دے رہے ہیں کہ صحابہ اٹھو، بال منڈواؤ، حلال ہو جاؤ، اور اپنے اپنے ذبیحہ جو لائے ہو قربان کر دو، ہم کو واپس جانا ہے، عمرہ نہیں ہوگا. ایک بار بولتے ہیں، دو بار بولتے ہیں، تین، ایک صحابی نہیں اٹھا مجلس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں. اس وقت حضرت ام سلمہ ساتھ میں ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میرے صحابی میری بات نہیں مانتے. پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ میں نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا عمرہ، یہیں حلال ہو جاؤ، یہیں بال منڈواؤ، یہاں سے واپسی ہے. تو کوئی صحابی نہیں اٹھا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، وہ کیجئے. پوچھا کہ کیا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول شاید اب بھی ان کے اندر امید باقی ہے کہ شاید آپ کیا ہیں دوسرا حکم دے دیں، اس واسطے پہلے آپ ہی چلے جائیں، کسی سے کچھ مت کہیں، آپ اپنے بال اتاریں اور آپ حلال ہو جائیں، تو پھر تو شاید یہ دیکھ کے سب صحابہ کر گزریں گے. حضرت ام سلمہ کے مشورے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہی کام کیا جو حضرت ام سلمہ نے کہا. سیدھے باہر نکلے. حجام جو اس کے مقرر صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ تم پہلے دائیں طرف کے بال نکالو، پھر اس کے بعد بائیں طرف کے بال نکالو، پھر اس کے بعد میں کیا ہے حلال ہو جاتا ہوں. جب صحابی بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول کا سر اور صحابی کا ہاتھ اس کے نیچے آ گیا، اللہ کے رسول کا سر، اور وہ بلیڈ لگانے لگ گئے، پھر تو صحابہ ایک ایک اٹھ کے بھاگنے لگے کہ کوئی اور مڑا رہا ہے، کسی کو مڑا رہا ہے، کوئی اور کسی کو مڑا رہا ہے. اس طرح بال کیا ہیں پورے کے پورے مڑوا لیے اور حلال ہو گئے اور احرام کھول دیا. اور یہ پورا مشورہ حضرت ام سلمہ کا تھا. اس وقت اللہ کے رسول نے نہیں کہتے یہ عورت ہے. بعض لوگوں نے یہ حدیث مشہور کر دی، بالکل ضعیف من گھڑت حدیث ہے. جو عورت کے مشورے پہ چلتا ہے اس کا بالکل ہی کیا ہے معاملہ غارت ہوگا یا خلاف ہوگا، بالکل غلط ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، الٹا قبول بھی کیا. ویسے کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے عورت کے مشورے کی، یا عورت نے مشورہ دیا ہو یا بیوی نے صحیح کہا ہے، لگتا ہے آپ کو بالکل صحیح، اس واسطے خلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ میری بیوی ہے، اس کی سنا تو کیا ہوں گا، ہاں میں کیسا یہ سنوں گا، لوگاں کیا بولیں گے مجھے، اماں کیا بولیں گی، کیا تبھی بولیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سننے میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے کہ خواتین کو کیا ہے سننا نہیں ہے، اس کی بات ماننا نہیں. پہلے کان جو بھرتا ہے نا، شادی ہو جاتی، لیکن شوہر کی اماں جو سب سے پہلے کان میں ڈالتی وہ کیا، بیوی کی بات نہیں سننا. اب بیوی کردال کو نہیں سننا گا تو کہاں جائیں گا، انہیں کس کو سنیں گا، پھر کتے بلائیں گے باتیں سنیں گا.
سنیں گا کس کا پھر؟ تم ہی تو کرے. ادھر انہیں ڈالتی, ادھر اماں بیوی کی اماں بولتی یہ کیسا تبھی کان بھر کو پہلے اماں کے خلاف کر ڈالنا, کوئی جنگ کا میدان دونوں اترے سب, ادھر ایک جنگ شروع ہو رہی ادھر ایک جنگ شروع ہو رہی. کیسا خوبصورت معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا, کیسے محبت کا معاشرہ دیا, کیسے ایک دوسرے سے عفو درگزر کا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ماں کی اہمیت ماں کی جگہ, بیوی کی اہمیت بیوی کی جگہ, ان کی خدمت کی جگہ, ان کی خدمت کی جگہ, دونوں میں بیلنس کر کے چلو اور دونوں کو خوش رکھو. لیکن یہاں معاملہ کیا ہوتا, میدان جنگ بن جاتا. ادھر سے ماں کی کوشش ہوتی کسی بھی طرح تڑوا لے, ادھر کیا ہوتی ساس کی کوشش ہوتی کسی بھی طرح گھر داماد بنا لے. اب اس میں کیا ہے, زندگی چلتی رہتی, انہیں ایک بلی کا بکرا بن کے ادھر جھکتا تو وہاں مار کھاتا, ادھر جھکا تو ادھر مار کھاتا, مار کھاتے کھاتے ادھر ادھر جھوک لے کھاتے ہوئے زندگی گزارتا. پھر آ کے مولوی صاحب کا روتا, کیا کروں مولوی صاحب, لو کر کو کرا لیکن اب میں کیا بھی نہیں کر سکتا. کئی کو کرا, دینداری دیکھ کو کرنا تھا, محبت کرو کئی کرا, تیری بھی تو غلطی ہے نا جی. شادی تو کیا ہے, دینداری کے بنیاد پر کرو. ہاں پسند آ گئی, محبت بڑی خوبصورت تھی, بڑی نرالی تھی, اس کا چلنا مجھے پسند آ گا, اس پہ نہ کرتے آج کے نوجوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا, تو یہی بتایا نا کہ دیکھو لوگو, تنکحوا الاربع, 4 خصلتیں 4 چیزوں کی وجہ سے, تنکح المرأة لاربع, عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. ولمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. یا تو مال کی وجہ سے, مالدار ہے, موٹی ہے, کیسی کی ہے, کالی بدی نکو, بھائی چھوڑو یہ انہیں ایک ہی بیٹی جی کر لو, تمہیں خالی دونوں ہاتھاں گھی میں رہیں گے, ہو جی برابر جی, بہت بڑا آدمی کی بیٹی, مال. یہ دیکھو کرنے والے بہت سے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأة لاربع, عورت سے 4 بنیاد پہ نکاح ہوتے عام طور پر دنیا میں. ولمالہا, مالدار, کیا بھی نہیں دیکھتا اس کے بعد انہیں, لنگڑی لولی رہی تو بھی چلتا. ہاں ہمیشہ ویل چیئر ڈگل کو زندگی گزار لیں گے, لیکن بعد میں مری بات پورا ہمنت نہ آنگا. یہ ایک کیٹیگری ہے, کیسا تبھی لیں گے. ولی جمالیا, حسن جمال, کیا بھی نہیں, غریب جھوپڑی سے اٹھا کو لے کو آیا, اماں بولی نکو بھائی نے آئی تو پورا گھر برباد کر ڈالی, بربادیش کر کو چھوڑتی بعد میں. جھوپڑی کا دیکھو بھائی, ہر چیز کا ایک کیا ہے, مثل ہے, ایک طرح پر برابری ہے. ہاں کفوا احد ہے نا, وہ کفو کا بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں قرآن میں بھی یوز ہوا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. کفو کہتے ہیں برابری. لم یکن لہ کفوا احد کا مطلب ہے اللہ کی برابری کا پھر کوئی دنیا میں نہیں ہے. لیکن شریعت اسلامیہ میں میاں بیوی کا کفو ہونا بھی ایک مسئلہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک حد تک برابری دیکھ کے نکاح کرنا. انہیں انتہائی پیسے والا جھوپڑی میں دیکھ لیا, ایک بار دیوانہ ہوگا, اس کے پیچھے پڑ گا. اماں بولی نکو بھائی سے لے آ, نہ کوئی نے نچلے طبقے کی, پورے گھر کو برون کو چھوڑیں گی, وچ کر کو چھوڑتی, اس کے بعد آکو ساس سسرے کو زہر دے کو مار ڈالتی پیسہ کے واسطے. تب روتا کئی کو لایا کہ میں اسے. یہ ایک حد تک مڈل کلاس والے مڈل کلاس سے کریں گے تو چلے گا, پیسے والے پیسے والوں سے کریں گے تو ایک حد تک چلے گا, غریب سے کریں گے تو ایک حد تک چلے گا. دیکھ لینا چاہیے کہ کفو بھی ہے نہیں ہے ہمارے ہاتھ سے. وہ ہے ہی نہیں, آٹو والا لے لیا شہزادی کو, اب اس کے ناز نخرے اٹھاتا اس کی آٹو کیا ہو جائیں گی, پنچر ہو کے چل جائیں گی پوری. اس واسطے انہیں ہے تو اس کے استطاعت سے انہیں کرا تو اسے خوش رکھ سکتا. 10 روپئے لے جائے خرچہ کرے تو بھی انہیں آپ کے مرہون منت ہوں گی, شکریہ ادا کریں گی. ایک غریب لڑکی رہی تو غریب, انہیں پیسے والی بولے تو یہی آؤ جی کار لے لو گا تو ہو ہاتوں جی تمہیں جاؤ جی ذرا غلام بن کو پھرنا انہیں. جمال کبھی کبھی غلامی میں مبتلا کر دیتا. یہ اتنے ہوتے نا, اتنے, یہ پورے وہی حالت میں نے آنکھوں سے دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو. سب بات کر لیتے, میں کبھی کبھی جاتا ہوں نا بات کرنے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, کچھ لوگوں سے بھی رابطے دے دیے ہیں,
सब बात हो जाती। अच्छा मौलवी साहब, मैं ज़र्रा जाको घर में पूछ ले को आ जाऊँ? जब घर में पूछ लो ना, इतना वक्त कहीं को बात करा बैठे बैठे तू, हाँ? जब पूछ को बोलना था तुझे, जी पे भी अपना नहीं करता, भाई ठहरो मैं बीवी को बोल, तू कर दलो बोल को, तू कमाता ना रे, कहाँ हुआ वो? नहीं, सब उनके अकाउंट में जाता, सब नोच करते क्या भी। हाँ, मेरे पास क्या भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, उन्होंने दिए तो 10 रुपये, क्या कि खाऊंगा बन बटर जाम भाई, नहीं तो वो भी नहीं खाऊंगा। कौन बुढ़ाओ बुढ़ो, ये हालत हो जाती। हुस्न पे जो मर मिटते, तो बोली जमा लिया। और तीसरी चीज बोली हसबिहा, खानदान, खानदान अब हो गए जी पापड़। एक जमाने में उन्होंने नवाब के खानदान के जी, उन्होंने देख जा तू भी पापड़ होता पीछे, खानदान खानदान खानदान, बड़ा खानदान। फिर अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया बोली 3 यहाँ, 4वां तबका एक है वो दीन देख के शादी करता है। फिर सहाबा को खिताब करके कहा कि लोगों सुनो, दीन ही देख के शादी करना, दीन को इख्तियार कर लो, तब तुम्हारा मसला हल होगा। तो असल शादी में देखना क्या है? दीन, बस। ये दीन अगर है तो बीवी कैसे भी शौहर मिले एडजस्टेबल हो जाती। आपके पास लाख खामियां हो, दरगुजर कर लेती। दीन नहीं देखा ना जी, फिर मसाइल क्रिएट हो जाते तुम्हारे, खा वो कुछ भी हो। तो गर्ज ये तो क्या है, एक मोतरिज बात आ गई बीच में। असल क्या बोल रहा था? हाँ भाई, कहाँ से ये बात निकल गई? ना पानी दो भाई, किसी को भी याद नहीं क्या जी? ये मजमून तो याद रहना चाहिए कम से कम। कुफू तो बाद में बोला भाई, काई को कुफू को चलेगा तुम्हें? बोल को 2 घंटे होगा वो। हाँ, उतना तो याद है, अब तुम्हें करने का तो क्या भी नहीं है ना, होगा ना, वो काई को याद कर लिए। उससे पहले का बोलो जी, किस लिए ये बोला? मैं हुस्न मुआशरत पे बोल रहा था, हुस्न मुआशरत पे बोल रहा था। एडजस्टमेंट मुश्तरका तौर पर दोनों में होना चाहिए, मुश्तरका हुकूक है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ज़ौजियत हक अदा करना। अब ये है ना, ये भी आज बहुत बड़ा मसला हो गया। आज हमारे एजुकेटेड फैमिलीज में सबसे बड़ा मसला ही असल में यही है। तलाक की वजूहात में से मैं समझता हूं 80% वजूहात यही हैं आज के नौजवान बच्चों के। मौल साहब मैं बुलाता तो नहीं आती, उन्हें कुछ ना कुछ बहाने बना देती। रात में असल हक बीवी का है, ये भी याद रख लो। बात जगह बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या है? बीवी सारा दिन इंतजार करती, शौहर ऑफिस गया हुआ है, फलां काम में है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, चलो वो उनका अपना काम है, ये है वो है। लेकिन ऑफिस के बाद भी, रात के शुरू होने के बाद भी कई अपने ऐसे गैर जिम्मेदार शौहर हैं जो वही दोस्तियों में, वही उनकी क्या है, गलियों बाजारों में फिरने की आदत, आखिरकार वो घर पहुंचते हैं 1 घंटे को, 1.5 घंटे को, 2 घंटे को, और बीवी को उसका हक देते नहीं है। उस वक्त तक वो इंतज़ार करती करती सो जाती, और ये भी क्या है, इधर उधर के खाने वगैरह खा के मस्त आके इन्हें भी सो जाता। मसला खत्म। अभी 1 दिन हुआ परवानी, 2 दिन हुआ परवानी, महीने यही है, कोई तवज्जो उस पे नहीं है बीवी पे, तो आखिरकार वो भी मजबूर हो जाती कहीं और भी देखे। घरों के अंदर जो जिना के अड्डे बनते हैं यही वजह से कि शौहर केयर नहीं करता। रात असल में हक है बीवी का, याद रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद को उठते तो भी कभी कभी अम्मा आयशा से कहते कि आयशा तुम मुझे इजाज़त दोगी कि मैं अल्लाह के लिए क्या है तहज्जुद पढ़ूं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाऊं। क्यों पूछते हैं? क्या ज़रूरत है नबी को पूछने की?
بتانا مقصود ہے کہ رات اصل میں عورت کی ہے، یہ اس کا حق ہے رات اس کے ساتھ گزارنا۔ اب وہ حق میں سے اگر آپ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ دیکھو بیوی سے پوچھ لیا کرو۔ جیسے مرد کے حق میں اللہ نے بتایا خواتین کو کہ تم نفل روزہ بھی رکھو، تو کہیں تمہارے شوہر کی وجہ سے یا تمہارے شوہر کی جنسی نوعیت کو پورا نہ کرنے کی وجہ بننا جائے تو اس کی اجازت سے روزہ رکھو۔ نوافل میں خواتین کو شریعت نے اجازت نہیں دی کہ اپنے منمانی طور پر وہ نماز یا آ کر روزے رکھیں۔ نفل روزے یا رات کی نمازیں پڑھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ عورت کہ میں کل روزہ رکھوں، اب شوہر کا موڈ بن رہا ہے، کل تو چھٹی ہے میری، میں تو سوچا تھا کہ بیوی کے ساتھ دن گزاروں گا، اور یہ پوچھتی ہے کل روزہ، نہیں جی کل مت رکھو، تو نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں رمضان کا روزہ ہے تب پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فرض روزہ ہے۔ یہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تب بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی فرض روزے میں سے ہیں۔ لیکن نفل روزے میں اجازت طلب کرنا ہے، جیسا خواتین کو بیویوں کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ نوافل میں ان کو پوچھنا ہے، ایسے ہی بالکل مردوں کو بتایا کہ رات اصل میں خواتین کا ہے، ان میں تم عبادت کرتے ہو تو بھی پوچھنا ہے۔ عبادت کو پوچھنا ہے تو تمہارے دوستوں کی محفلوں کو ادھر ادھر پھرنے کو، راتوں میں گاڑیاں بھگانے کو پوچھنا نہیں پوچھنا تمہیں؟ پوچھنا آج لیٹ آؤں گا، اوکے کیا 2 دن کے لیے جا رہا ہوں دوست احباب کے ساتھ، اوکے کیا اجازت ہے؟ کیا ہے؟ نہیں اجازت نہیں۔ تمہیں مجھے بھی کہتے بھی پھرنے جاگو مارکیٹ کو جا کو آنے، 10,000 روپے دیے تو چھوڑوں گی، 10,000 روپے دے کچھ جانا تمہیں۔ ہاں اصول ہے بھائی، حق ہے اس کا۔ وہ یہ اور بات ہے کہ خواتین نہیں جانتے اپنے حقوق۔ میرے دورے پہ بھی میری بیوی لگا دی، ہر دورے پہ تمہیں گئے کہ تو مجھے 10,000 دینا، تمہیں دینا اچھے، میں پوچھ کو آتا ہوں، جا کو آتا ہوں بول کو، اچھا جی جا کو، دین کا کام بہت اچھا کام ہے تمہیں کرتے ہیں، جا کو بولے تو میں آتا ہوں، نہیں تو میں بھی دینا ان کو، جو پوچھتے انہوں ان کو خوش کرے بازی میں نکلنا۔ ہاں نہیں تو ساتھ میں لے کو آنا، میری ذمہ داری ہو۔ اب بولنا ٹکٹ ڈالنے والے کو بھائی میری نہیں، میں میری بیوی بھی ڈالنا، 2 ٹکٹ ڈالے تو میں آ سکتا بولنا۔ بتا رہا ہوں حقوق بتا رہا ہوں، یہ حق ہے ان کا۔ تو اسی واسطے یاد رکھو زوجیت کا حق دونوں پہ ہوتا ہے، دونوں اپنے بدن سے جو خوشی ہے، جسے آ کر آپ جمع کہہ لیں یا ازدواجی زندگی کہہ لیں یا زوجیت کا تعلق کہہ لیں یا آ کر ہم بستری کہہ لیں، صحبت کہہ لیں، جتنے الفاظ ہیں کہہ لیں، میں نے کیا ہے پردہ پوشی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی کیا نہ کرے اٹھنگل ایسے ویسا کوئی الزام نہ لگائے کہ مسجد میں ایسی باتیں ہیں، مسجد میں نہیں تو پھر کہاں کریں گے اسلام کی باتیں۔ لیکن میں پھر بھی محتاط اندازے سے آپ کو وہ الفاظ کی سلیکٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جس میں تہذیب و تمدن قائم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رات کا حصہ آپ دونوں کا حق ہے، دونوں کو دونوں سے اجازت لینا پڑے گا جب بھی کچھ بھی ہو، اور دونوں کوآپریٹ کرنا پڑے گا، یہ دونوں کے مشترکہ حقوق میں سے ہیں۔ مثلاً کبھی تم اپنی بیوی کو بلا، پورے موڈ میں ہو، بلا رہے ہو، بیوی کہتی ہے کہ نہیں جا، پورا تھکان میں ہو، دن بھر میں نے کیا ہے کچن میں کام کی، آج نہیں آ سکتی، برداشت کرنا پڑے گا عورت کو، مرد کو۔ اچھا جی اوکے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ انکار کرتی بول کے اسے لے جا کے طلاق تک نہیں پہنچانا۔ انکار کرنے کے وجوہات بھی دیکھنا، کبھی بالکل بیوی کا موڈ نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی پریشانی، میکے سے کوئی فون آ جاتا ہے، باپ بیمار ہے، بھائی کا فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا۔ اب ایسی رات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی آؤ میرے ساتھ، بولتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا موڈ بالکل بھی نہیں ہے آج، چھوڑ دینا چاہیے، ایڈجسٹیبل معاملہ ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی عورت بلاتی ہے، مرد کو نہیں ہے، مرد تھکا ماندہ آیا ہے، رات دن بھر آفس میں کام کیا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آج موڈ نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن حق دونوں کا ہے، برابر بنتا ہے، کوئی کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ اچھا ہے، اگر وہ صحت مند ہے،
اور وہ ساتھ ہے اور اسے وہ جمع کی اجازت نہیں دیتا تو پھر تو کیا ہے، شریعت اس کو ناکارہ قرار دیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، بیوی شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، تیاری کرے، خوبصورت بنے، شوہر بیوی کے لیے بھی زینت اختیار کرے، تیاری کرے، خوبصورت بنے۔ ہمیں خالی بولتے رہتے انہیں میرے واسطے تیار نہیں ہوتے، تمہیں تیار ہوئے گا کب؟ تبھی تمہیں خالی کالج کے لڑکیوں کے واسطے تیار ہوتے باہر نکلنے کے ٹائم، تمہیں بھی تو وچ کرتے، تمہیں بھی تو تیار ہونا کبھی بیوی کے لیے۔ بولو کہ یہ شرٹ جو پہنا ہو نا جی صرف تمہاری خاطر پہنا ہو، تم نہ پسند نہ یہ دیکھو یہ میں پہنا ہوں، دیکھو آج تمہارے لیے کہ دیکھو جی میں کبھی پاؤڈر نہیں لگاتا، تمہارے واسطے پاؤڈر لگا دوں، دیکھو ایک بار لگا لے اٹھا کو دیکھیں گے لنگور کی بندر کی بول کیا کی ایک چلو چلتا زندگی ایسی اتنا گزریں گی۔ خوش تو کرنا ہے نا کسی نہ ہی ایسے، بیوی ہے نا بھائی، بناؤ سنگار زینت صرف عورت کا نہیں ہے مسئلہ، مرد کا بھی ہے۔ کب دیکھو آدھی لنگی آدھا شرٹ پہننے کو بہرتا رہتا، انہیں دیکھتی نہیں کائی کو میرا انہیں جنٹل مین روز نکلتا جاتا ہے، اچھا ہے نا، اس سے ذرا تعلق قائم کریں گے نا، اس کا واٹس ایپ نمبر لیں گے نا، اسے معلوم ہی نہیں، اسے خالی کمانے کا دھن، کماؤ کماؤ جمع میچ رہتا، اس کی بیوی پوری دوسری جگہ جمع لے کو رہتی، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، اسے آخری میں معلوم ہوتا۔ ہاں تو بھی تو توجہ دیا نہیں نا، کچھ بھی توجہ دینا چاہیے نا، تیری بیوی ہے۔ اور ویسے ہی بالکل الٹ آج ہو رہا ہے، خواتین اپنے شوہر کے لیے تیاری بہت کم کرتی ہیں۔ بازار نکلنا ہے، فنکشن جانا ہے، شادی جانا ہے، ایک ایک گھنٹہ تیار، کیا کیا لگاتی، میک اپ لگاتی، کیا کی بھواں کو کرتی، کیا کی کرتی، کدھر ہی کرتی، ہوٹاؤں کرتی، دانتاؤں کرتی۔ کبھی تبھی یہ سب چیزیں شوہر کو کری بیٹھ کو، شوہر کو پیس کی وہ پرانی باس والی ساڑی، نہیں تو وہ ڈریس، کالا کلوٹا، کیا انہیں دیکھتا کائی کوئی نہیں، کام والی بھی انہیں بھی برابری چاندے چھوڑ کو باہر تبھی جا دیکھیں گے ذرا کچھ تبھی ہے کیا۔ حالانکہ ذمہ دار تیاری اور زینت صرف اور صرف مرد کے لیے ہے، بقیہ سب زینت اگر نیہ اگر کوئی کرتی ہے نا عورت، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں حرام ہے، یاد رکھو۔ کوئی عورت نکلتے وقت صرف اس نیت سے زینت اختیار کرتی ہے کہ مجھے مرد دیکھیں گے، زنا کا ایک حصہ ہے وہ، اصل زینت تو وہ شوہر کو بتائے، خوبصورت تو وہ شوہر کو بتائے۔ ہر آفس سے آنے والا وقت جو اس کو معلوم ہے، 4 بجے، 3 بجے، رات کے 7 بجے، 8 بجے، آدھے گھنٹہ یا پاؤ گھنٹہ پہلے تیاری کر کے رہے کہ دروازہ کھولے تو وہ بالکل خوبصورت ایسی لگے، انہیں باہر ہیروئن کو دیکھ کو آیا تھا نا ویسی لگے تو انہیں کیا بولیں گے، ارے اندر ہی ہیروئن ہے جی، باہر کہیں کو بول کے چل جائیں گا اللہ بول کو۔ تمہیں نہیں بتاتے تو انہیں جاتا پھر باہر نکل کو، وہی چیز تمہارے پاس بھی ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ اگر تمہیں کسی جگہ راہ چلتے کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے اور اس کے بارے میں تمہیں غلط خیال آئے تو تم فوراً اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہی تمہارے بیوی کے پاس بھی ہے۔ ہم انہیں کب جائیں گا؟ جب انہیں بیوی بن کو رنگی نا، انہیں دیکھتا کسی کی ادگدری پٹی کو دیکھ لے کو کیا دکھی نا، انہیں بول کو آتا، انہیں دیکھے تو کام والی بن کو بیٹھی رہتی، ہاں وہ دیکھا تو برابر نکو بھائی اس کا نہیں، باہر نکل جاتا پھر انہیں۔ خواتین کو میری عاجزانہ درخواست سن رہی ہیں اور اس سے ذریعے سے بہت سے لوگ سنیں گے آگے جا کر، میں کہتا ہوں کہ خاص شوہر کے لیے تیار ہو، زینت اختیار کرو اور بولو بھی شوہر کو جی میں آج تمہارے لیے ہی تیار ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اعتماد بڑھتا شوہر کا، ہاں بھائی یہ میرے واسطے کرتی، بھائی میرے واسطے خوبصورت بنتی، بیمار پڑی ہوئی تھی صبح سے، بخار میں تھی، لیکن شوہر آنے کا وقت آیا، تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میں اس حالت میں بھی اس واسطے تیار ہو کے بیٹھی کہ آپ خوش ہو جائیں۔ یہ جنتی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے صفات یہ ہوتے ہیں کہ جب کبھی شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو بیوی شوہر کا ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتی ہے کہ میں اس وقت تک میرے اوپر سونا حرام ہے، یعنی نیند حرام ہے، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے، اور جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے میں آپ کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں نکالوں گی، وہیں بیٹھ جاتی ہے شوہر کو منانے کے لیے۔ آج یا اللہ ہمارے بھی بیان کچھ مت بولو،
انہیں ذرہ بولا تو انہیں اتتا بولتی انہیں چل السلام علیکم میں جا کو تو ماں ہوتا نہیں میرے ہاتھ سے، اس کے اوپر سے نکل جاتا انہیں. کہاں منائیں گی انہیں؟ منانا گنانا بہت دور کی بات. انہیں پوری زندگی منانے کو رہتا، اللہ 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 نکو جی وہ نو جی ابا کو بولے توڑتا جی وہ بھون ڈالیں گے جی توڑ ڈالیں گے جی بول کو انہیں زندگی گزارتا، انہیں نہیں. یہ بھی اصل میں ایک دوسرے کے حقوق میں سب سے اہم ترین حق ہے. اسی واسطے حقوق کے اعتبار سے جب خاص طور پر ازدواجی زندگی کے بارے میں فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شوہر بیوی کو بلائے بستر پر اور بلا عذر کہ وہ انکار کر دے، عذر لگا دیا اس واسطے، عذر ہے، تھکان ہے، مرضی نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، تو اس وقت الگ بات ہے. لیکن اچھی ہے ہونے کے باوجود عذر کرتی ہے تو رات بھر اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ شوہر کو منا نہیں لیتی. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تم تنور پہ روٹیاں پکا رہی ہو، ایسے وقت بھی شوہر تم کو اپنے بستر پہ بلائے تو تنور پہ روٹی کو جلتا چھوڑ دو، لیکن اپنے شوہر کی بات کو مانو. کیونکہ جب زندگی میں گھر کے اندر ہی اسے پورا سپورٹ ازدواجی طور پر ملے گا، انہیں باہر کی لڑکی کو کبھی نہیں دیکھے گا. حلال میں جب اسے پورا مل رہا ہے تو حرام کیوں جائے؟ کیوں؟ آدھا مسئلہ ان لڑکوں کا بھٹکنے کا اور خاص طور پر شوہروں کے بھٹکنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خواتین کے اندر اللہ نے جو چیزیں، جو خصوصیات ہیں، اس حیثیت سے وہ محبتیں جتا کر انہیں اپنی طرف مائل نہیں کرتی. اس کا الٹا یہ کرتی ہیں کہ غیر محرم مردوں کے لیے تو ان کی ادائیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، شوہر کے پاس کیا بھی نہیں. وہ شوہر جب بوائے فرینڈ رہتا تب بھی اس کی ادائیں بہت ہوتی، شادی ہوتی بھاگ جاتی ادائیں. وہ یہ سسٹم کیا ہے ہمارا ہو گیا. حالانکہ یہ نہیں، ادائیں تو بتاؤ تم اپنے شوہر کو، سب کچھ ناز نخرے بتاؤ تو اپنے شوہر کو بتاؤ، زینت اختیار کرو تو اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرو، خوبصورت بنو، ہر دن بنو، ہمیشہ پاک صاف رہو. حتیٰ کہ پاک صاف اور اپنے بدن کو خوبصورت رکھنے کی وجہ سے آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تھے اور غزوے سے آئے تو مدینے میں جیسے ہی داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے اصحاب سے کہ لوگوں یہاں رک جاؤ کچھ دیر، کیونکہ جیسے ہی غزوے سے لشکر مدینہ آئے گا نیوز فوراً پھیل جائے گی سب گھروں کو کہ واپس مدینے میں آ چکے ہیں جو جا کے تھے، جو مرد حضرات. تو اس کو آٹومیٹیکلی مقدرہ طور پر کیا ہے، ان کی بیویاں بھی سن لیں گی. جب ان کی بیویاں سن لیں گی تو وہ تیار ہو کے پاک صاف بھی ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ ابھی ہم پہنچے ہیں، ابھی تمہاری بیویوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ پہنچ گئے ہیں، تاکہ وہ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ وہ اپنے صفائی کر لیں، یعنی زیر ناف بالوں کی صفائی کر لیں. یہاں تک حدیث کے الفاظ، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ بیویاں تمہارے لیے فریش ہو کے تیاری کر لیں، تم یہی انتظار کرو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے رات کے وقت بھیجا اور خود مردوں کو کہا کہ کبھی بھی سفر کو نکلنے کے بعد اچانک گھر میں داخل نہ ہونا الا یہ کہ تم اطلاع دے دو. کیوں؟ تاکہ تمہاری بیوی تمہیں تیار ملے. معلوم ہے کبھی آپ کو یہ حدیثیں معلوم تھی؟ معلوم تھی؟ یہ ہے شریعت کا حکم. شوہر والی ہمیشہ بن سور کے رہنا ہے، شوہر کے لیے باہر نہیں. حضرت عائشہ، حضرت نام خولہ ہے، خولہ بنت حکیم، یہ ایک صحابیہ ہیں جن کے شوہر کا نام ہے عثمان بن مظعون. حضرت عائشہ ان کے گھر جاتی ہیں. حضرت عائشہ جب ان کے گھر جاتی ہیں تو حضرت خولہ بنت حکیم کو دیکھتی ہیں کہ بالکل کیا ہے، عام لباس میں ہیں، کوئی زیب و زینت نہیں ہے. فوری طور پر حضرت عائشہ کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ کیونکہ حضرت عائشہ کو معلوم تھا یہ شوہر والی ہیں. شوہر انتقال یا بیوہ یا آ کر مطلقہ ہوتی تو یہ بات نہیں پوچھتی.
لیکن حضرت عائشہ کو معلوم تھا خولہ بنت حکیم شادی شدہ ہیں اور ان کے شوہر عثمان بن مظعون ہیں، لیکن جب دیکھا تو حضرت خولہ جو بنت حکیم ہیں وہ عام لباس میں تھی، تو حضرت عائشہ کی زبان سے فوراً جو نکلا وہ کیا معلوم نکلا؟ کیا عثمان باہر گئے ہوئے ہیں کسی سفر پہ؟ یا واللہ کیا معاشرہ تھا مسلمانوں کا بھی، تمام سجاوٹ زینت صرف شوہر کی ہوتی تھی، اور شوہر والی فوری طور پر دکھنے میں آتی تھی کہ یہ شوہر والی ہے جو گھر میں زینت اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ آج یہ سسٹم باہر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہماری بیویاں تیار کب ہوتی ہیں؟ نکاح میں جانے کے لیے، مال کو جانے کے لیے، ہوٹل میں کھانے کے لیے، گھر میں بالکل عام ہوتی ہیں، اور خود ہم نے بھی قبول کر لیا یہ تیار ہو جاؤ جی نکلنا، کیا تیار ہو جاؤ، میک اپ لگاؤ، ابھی کیا کیا نہیں ہے سب لے لگاؤ، تیار ہو جاؤ نکلنا، کئی کو جی تیار ہو جاؤ نکلنا نہیں جی، تیار ہونے کی ضرورت نہیں، برقع پہنو نکلنا بولو، تیار کب ہونا، نکلنا نہیں، اب بھی اندر آیا ہوں تیار ہو بولو، الٹا لفظ استعمال کرتے تمہیں، تیار ہو جاؤ نکلنا، تیار کا نہیں، حجاب ڈالو نقاب ڈالو نکلنا بولو، اور نقاب حجاب بھی وہ لے کے دو جو بالکل پرانا لگے، چمچم کرتا 8,000 10,000 کا نہیں، بالکل بھی پرانا، لیکن وہ ایک بار دیکھ رہا تو بھی انسان کیا دیکھنا، یہ برقع ایسا ہے اندر کیا چرنگی کی انہیں بول کو پٹھا لینا انہیں، ویسا برقع پہنانا۔ ہاں اسی واسطے حضرت عائشہ جیسے ہی دیکھے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا کیا آپ کے شوہر سفر پہ گئے ہوئے ہیں کیا؟ کوئی بھی زیب و زینت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میرے شوہر تو یہیں پر ہیں، لیکن ان کی نماز تہجد اور ان کے روزے دن کے انہیں فرصت ہی نہیں دیتی کہ اپنی بیوی کو بھی دیکھیں۔ میں کس کے دیکھیں، یہ بھی دراصل کیا ہے، ان عورتوں کے نیک اور نیک نیتی اور ان کے اخلاص پر مبنی ہے کہ وہ صرف اپنی شوہروں کے لیے ہوتی تھی۔ انہوں نے کیا کہا، میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں اماں، میرے شوہر مجھ پہ نظر ہی نہیں کرتے، رات بھر تہجد ہے دن بھر روزے ہیں، اس واسطے میری یہ حالت ہے۔ ہمارے سے تو کیا کریں گے، انہیں دیتا نہیں کہ توجہ بازو گھر والا آتا برابر دیکھ، اس کے واسطے تیار ہو کھڑتوں دیکھ، میں بالکنی میں بولتی ہوں نہیں، مسلم معاشرہ دیکھو۔ تو حضرت عائشہ کو بہت ہی حیرانگی ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو پہنچایا، خاموش نہیں بیٹھی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اماں عائشہ نے کہا کہ میں نے ابھی حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی سے ملی، وہ بالکل نارمل حالت میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیوں ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عثمان توجہ ہی نہیں دیتے۔ اب دیکھو کیسے اللہ کے رسول معاشرہ بنا رہے ہیں۔ فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا کہ عثمان ادھر آؤ، آئے، کہا کہ کیا میرے نمونے میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ وہ تھرا گئے، وہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہی ہمارے لیے پورے کے پورے نمونہ ہیں۔ کہا تو پھر یاد رکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور بیوی اس کے ساتھ رہتا بھی ہوں۔ یہ تم نے کیا شروع کر دیا کہ تم نے کیا ہے رات بھر نماز شروع کر دی اور دن بھر روزے شروع کر دیے؟ کہا کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ تو فوری طور پر حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، حق ان کا بھی ہے۔ فوراً روک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیوی پہ توجہ کرو برابر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں، وہ لمبی روایت ہے، وہ تو اور زیادہ واضح روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک لڑکی سے شادی کی، مجھ سے، میری شادی ہو گئی، پھر باپ آئے اپنے بہو کے گھر، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ کہہ رہے ہیں عمرو بن عاص کے بارے میں، میرے باپ نے میری شادی ایک لڑکی سے کی، پھر ایک دن میرے گھر آئے، یعنی اپنے بہو کے گھر، میں نہیں تھا اس وقت، میں باہر گیا ہوا تھا، بہو سے بات چیت ہوئی۔ اب جیسے ہی حضرت عمرو بن عاص نے بہو کو دیکھا، بالکل نارمل حالت میں کپڑے ہیں، ڈریسز ہیں ان کے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، میرا بیٹا تمہیں خوش نہیں رکھتا؟
تمہارے کپڑے بالکل نارمل نہیں، نئی نیویلی دلہنوں جیسے کوئی بات نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا آپ کو خوش نہیں رکھتا کیا؟ یہ تو الٹا ہو رہا ہے. یہاں دراصل کیا ہوتا، باپ کو فکر ہوتی سسرا خوش ہوتا، یہاں سسرا بہو کی اتنی فکر ہے جیسے ہی نارمل دیکھے. حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ میرا بیٹا خوش نہیں رکھتا آپ کو؟ کہا کہ ابا جان کیا بتاؤں، وہ اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے اچھے انسان ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور عادت ہے ہی نہیں، وہ مجھے دیکھتے ہی نہیں، کس کے لیے بناؤ سنگار کروں میں؟ تو حضرت عمرو بن عاص کو بڑا غصہ آ جاتا ہے. پھر جب بیٹا آتا ہے گھر میں تو عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ دیکھو بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تم کو نماز اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا تمہارا حق بنتا ہے، رات کا ایک حصہ بیوی کا بھی ان کو بھی دینا ہے، اور روزے نوافل کو لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص خود کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ عبادت کے مقابلے میں بیوی کا کیا حق ہوگا، اس واسطے باپ کی بھی نہیں مانا. میرے باپ بولے لیکن میں نے کیا کیا، اچھا بول کے چھوڑ دیا، میں نے وہی روش اختیار کی. جب حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے، سیدھے گئے اللہ کے رسول سے شکایت کر دی. کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی شادی کر کے دی ہے لیکن حق ادا نہیں کرتا بیوی کا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو. کہا کہ ہاں. کہا کہ نہیں، روزہ بھی رکھو چھوڑو بھی، اور چھوڑنا لازم ہے. تم اگر روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو نوافل کا تو جمعرات اور پیر کا رکھ لو. کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، اس سے زیادہ رکھتا ہوں. تو کہا کہ ایام 20 کے 13 14 اور 15 رکھ لو. کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. اس سے زیادہ کچھ نہیں سوائے یہ کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑنا ہی پڑے گا. کہا کہ نہیں میں اس سے زیادہ رکھتا. اگر اس سے زیادہ تم نے روزانہ روزہ رکھا تو وہ روزہ ہی نہیں رکھا. یہ تمام واقعات اس واسطے نہیں بتا رہا ہوں کہ آج کے نوجوان بڑے روزے دار اور دیندار تہجد گزار ہیں، بلکہ اس واسطے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا معاملہ اس کا الٹ ہے. بالکل بتا رہا ہوں اس واسطے کہ ازدواجی تعلقات میں مشترکہ تعلق ہے میاں اور بیوی کا، دونوں ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے، دونوں ایک دوسرے کا حق دینا ہے، اور زیب و زینت میں بھی دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. تم بھی بیوی کے لیے تیار ہو، بیوی بھی تمہارے لیے تیار ہو. تم بھی حسن و جمال اختیار کرو بیوی کے لیے، اور بیوی بھی تمہارے لیے حسن و جمال اختیار کرے. رات کا حصہ تم کو بھی دینا پڑے گا، ان کو بھی دینا پڑے گا. باہر نکلو تو ساتھ لے جانا پڑے گا یا تو اجازت لینی پڑے گی. یہ بتانے کے لیے واقعات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہمارے نوجوان کتنے نماز اور کتنے روزے کے پابند وہ مجھے معلوم. ہاں اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں آج، وہ زمانہ تھا. لیکن اس واسطے دلائل اکٹھا کیا میں نے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مشترکہ حقوق میں نمبر 2 پہلا حسن معاشرت، نمبر 2 ان کے ازدواجی تعلقات کا ان کا حق، یہ تمہیں دینا پڑے گا. ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تمہاری زندگی کیا ہوگی؟ بہترین طور پر ایک بہترین محبت کے ماحول میں گزرے گی. اب شاید میرے پاس وقت نہیں ہے دونوں کے الگ الگ جو منفرد حقوق ہیں میں ان کو بیان کروں. کب ہے عشاء شیخ یہاں پر؟ اذان کب ہے عشاء کی؟ 7:45 اور ہو گئے ہیں 7:45، بہت 8 ہونے والے ہیں. تو اب اس کے اوپر دونوں کے منفرد حقوق پر تفصیلی گفتگو تو میں نہیں ڈال سکتا. بہرکیف کیا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مضمون مکمل ہو جائے، کبھی پھر موقع ملے تو اس پر گفتگو ہوگی. منفرد حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلے شوہر سن لے کہ اس کا حق کیا ہے. فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، مہر دینا، شادی میں مہر دینا یہ اس کا حق بنتا ہے. نکاح لیا 2,50,000، لکھاتے وقت نیت تھی کون سا پوچھتے ہیں کون سا دینے جاتا ہوں میں. یاد رکھو شادی نہیں ہوگی، زنا ہوگا، بچہ ہوگا تو ولد الزنا ہوگا، یاد رکھ لیجیے، حلالی نہیں ہوگا. مہر کا دینا فرض ہے آپ پر، یاد رکھ لیجیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی کے ساتھ ان کے مہر ادا کر دو.
ہاں یہ اور بات ہے کہ کتنا ادا کرنا ہے، تمہاری اپنی اپنی استطاعت سے ادا کرو. تمہاری استطاعت اجازت دے رہی ہے 1,00,000 بھی دو، نہیں دے رہی ہے 5,000 بھی دو، کوئی حد مقرر نہیں ہوئی. لیکن یہ بالکل ہی ظلم ہوگا کہ آپ کی استطاعت تو اچھی خاصی ہے، آپ تو کیا ہے 1 مہینے کی سیلری آپ کی لاکھوں میں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو مہر دیتے وقت فاطمہ کا مہر کے نام پہ آپ 15 کم 600 کہتے، 15 کم 600. یہ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے. خالد صاحب پوچھتے ہیں فاطمہ کا مہر لکھ دوں؟ ہاں لکھ دو. میں سب فاطمہ کا مہر کیا 15 کم 600 یعنی 500، ہاں 80 پر 5 روپے چلر کر کو وہاں سے لے لگاؤ، دیال لگتے ان کریں. یاد رکھ لیجیے ایسا نہیں ہے. اللہ استطاعت دیا ہے، اچھی دو، نہیں ہے کم دو، لیکن دینا ضروری ہے. مہر کا دینا اس پر حق ہے. نمبر 2، انفاق تمہاری حیثیت کے مطابق اس کے اوپر، وہ بھی انفاق بھی کیا ہے 2 طرح کا، یاد رکھ لو. رزقہن و کسوتہن، ان کا کھانا، ان کا پہننا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں لینفق ذو سعۃ من سعتہ، سورہ طلاق میں فرمایا وسعت والا اپنی وسعت کے لحاظ سے بیوی پہ خرچہ کرے، تنگ والا تنگی والا اپنی تنگی کے لحاظ سے، لیکن کرنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تمہارے پالنے کی. شوہر کو 1 روپیہ دینے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے بیوی پر. شوہر کچھ نہیں ہے بولے تو شوہر کے ماں باپ پہ آتا کہ کام کرنے والی بہو کو لا کے کیا کرتے، پورا پیسہ اس کا ہڑپ لیتے. کون؟ سسرے، ساس. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ پہلے تو کام کرنے والی بیوی تلاش کرنا چاہیے، ایک طرح کا کیا ہے ظلم ہے. وہ گھر کی ملکہ ہے، کام کرنے والی کیوں چاہیے تم کو؟ گھرداری کرنے والی کو لاؤ جی. اور بیٹے کو پھر سمجھاؤ کہ حق دو اس کو، رزقہن و کسوتہن، کھلانے کی اور پہنانے کی، اور جو استطاعت وہی حساب سے. ہاں لاکھوں کما رہی تو جوڑے 10-10 20-20 ہزار کے لا کے دو ان کو. کھانا اچھا 5 اسٹار ہوٹل میں خود کھا رہی تو ان کو بھی دو لا کے اچھے اچھے کھانے، یا بنانے کے لحاظ سے کیا چیزیں ضرورت ہیں گھر کی وہ لا کے دو. باہر شاموں میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا دعوتیں اڑا رہی تو ان کو بھی لے آ کے دو، آئس کریم وغیرہ جو مانگتے وہ. یہ تمہارا حق ہے. تمہیں جب بھی جاتے لے کے جا کے میکے میں چھوڑ ڈالے، دیکھو بھائی ان لگا دیکھ لیتے، ان لگا دیکھ لیتے. نہیں، تمہیں دیکھنا ہے بھائی، دیکھنا تمہیں ہے، حق تمہارا ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. جس کو تنگی ہے وہ تنگی کے لحاظ سے لیکن خرچہ کرے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کے تکلیف نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. لیکن جتنا خرچہ کرنا ہے تمہارا وہ تو خرچہ کرے. اور بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے اس معاملے میں. انہیں 10,000 کما رہا ہے، وہ حساب سے 3,000 خرچے کو دے رہا ہے. ہاں انہیں بازو والا دیکھو اسے، اس کی بیوی کو 10,000 دیتا کہتے تمہیں کیا جی دی ہے مجھے، کیا جی دی ہے مجھے، یہ بول بول کے اسے ٹارچر نہیں کرنا. اس کی حالت کتنی ہے اتنی دیا انہیں، لیکن دینا ضروری ہے. بعض گھرانوں میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز کھانے کے لیے آتی ہے، عموم جوائنٹ فیملی میں کہہ رہا ہوں، یہ بدترین ظلم ہے. یہ ماں باپ دیور جیٹ یا اگر ابھی کسی کا نکاح نہیں ہوا تو وہ بہن سب بھائی مل کے جوائنٹ فیملی میں کھانے کے اعتبار سے جو چیز پورے گھر کو آ جاتی ہے وہیں پر دسترخوان پہ بیٹھ کے بیوی بھی کھا لینا ہے. بس ایڈیشنل اس کے جائز خواہشات کو یا اس کی پاکٹ منی کو شوہر 1 روپیہ دیتا نہیں، حالانکہ کما رہا 50,000 1,00,000 کے اوپر. بدترین ظلم ہے.
جوائنٹ فیملی میں جو کھانا چل رہا ہے وہ بیٹھ کے کتنا کھائے گی جی؟ سب کے سامنے کتنا کھائے گی وہ؟ اس کو کچھ اور بھی چاہیے، اس کے اپنے ضروریات ہیں، اس کے اپنے خرچے ہیں، اس حساب سے اس کو کچھ نہ کچھ تو دو۔ مہینے کو 1000 روپیے دو، 500 روپیے تو دو، کم از کم اس کے اپنے ذاتی خرچوں کے لیے تو کچھ پیسہ دو اس کو۔ وہی اپنا معاملہ آیا تو آپ جو چاہیں اڑائیں۔ یاد رکھو، خرچہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کپڑے کا اور کھانے کا۔ خاص طور پر یہ میں نے خود دیکھا ہے، کئی گھرانوں میں اچھے بڑے مالدار ہیں، بہت کھانے پکتے ہیں، لیکن جو بھی ہے وہ دستر پہ آ کے کھا لینا ہے، بس مسئلہ ختم۔ جو بھی ہے کچن میں جا کے لے لینا ہے۔ شوہر خود سے 1 روپیہ اسے ذاتی خرچ کو نہیں دیتا، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اپنے کچھ ذاتی اخراجات ہوں گے، ان کے ضروریات ہوں گے، وہ بھی انسان ہیں، ان کے خواہشات ہوں گے، تو ان کے لیے خرچہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ۔ اچھا، تیسرا کیا ہے حق؟ تیسرا حق ان کو مکان دینا، سکن دینا۔ یاد رکھو، آج اس سے بھی بہت ہی کیا ہے بے پرواہی برتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے زنا کے اڈے بھی بن رہے ہیں اور میاں بیوی کے رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ پرائیویسی کی 1 روم تو ضرور دینا اگر گھر نہیں دے سکتے۔ اللہ نے یہ حق آیت کیا ہے سورہ طلاق کے اندر، فرمایا کہ وَاسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ۔ تم ان کو دو سکن، اسکنوہن، تم ان کو گھر دو۔ اگر میں آزاد ترجمہ کروں تو یہ معنی ہوگا کہ اسکنوہن، تم اپنی بیویوں کو ان کو گھر دو، سکن دو، ان کو مکان دو۔ کب دو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ طلاق دینے کے بعد دو۔ آپ حیران ہوں گے اس آیت کے مطلب میں۔ اللہ کہتا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ طلاق دینے کے بعد کی جو عدت ہوگی، اس عدت کے وہ 3 مہینے میں تم ان کو سکن، ان کو مکان دینا تم پر ضروری ہے۔ کیا مطلب سمجھے؟ کیا ابھی نہیں سمجھے؟ بولو کن تو بھی کیا سمجھے؟ سمجھے اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ سمجھے؟ کون بولے سو؟ کیا بول رہا ہے؟ ہاں، مثلاً کسی کا لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق تک نوبت پہنچی، طلاق دے دیے، طلاق دیتے ہی ہمارا ذہن کیا ہے؟ بابا کو غصہ آتا، دیکھو بچی کو لے کو، نہیں تو انہیں خود بدبخت کیا کرتا، دینے سے پہلے تھے نکال کو طلاق دیتا۔ نہیں، طلاق کے بعد عدت اصل میں شوہر کے گھر میں گزارنا انہیں، تبھی نہ ملیں گے پھر دوبارہ۔ اس بات سے شریعت نے حکم کیا رکھا؟ طلاق کے بعد کی عدت شوہر کے گھر میں گزارنا۔ اب علماء کیا لکھتے ہیں؟ جب طلاق دینے کے بعد کی عدت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شوہر میں گھر میں ہی گزارنا ہے، تو جب میاں بیوی مل کے تھے تو بدرجہ اولا یہ حق بنتا ہے کہ اسے گھر دینا۔ بات سمجھے؟ کئی کو میں گھر دینا بولا پہلے، اور یہ آیت کئی کو کیا ہے حوالہ کو دیا۔ اب سمجھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ طلاق کے بعد کی 3 مہینے کی جو عدت ہے، وہ عدت بھی اگر تم طلاق دو تو اپنے گھر میں ان کو سکن دو، ان کو رہائش دو۔ جب طلاق دینے کے بعد عدت کو بھی تمہارے گھر میں دو بولتا ہے، جب مل کے تھے تب تو دینا ضروری ہے نا۔ اب جو لوگ جوائنٹ فیملی میں ہیں اور ایک کمرہ بھی پرائیویسی کے لیے نہیں دیتے اپنی بیٹی اپنی بیوی کو، وہ ظالم ہی نہیں ہیں، درندے ہیں۔ وہ اسے یا تو الگ مکان میں رکھنا، یا نہیں تو کم از کم ایک کمرہ اسے دینا کہ وہ اپنے اعتبار سے جب چاہے اپنے شوہر کے ساتھ والی زندگی گزارے۔ میں نے سنا کہ کئی ساس ایسے بھی ہیں خونخوار قسم کے سسرے، ایسے بولتے کہ رات میں بھی دروازہ نہیں بند کرنا۔ میں خود سنا ہوں ایسے ظالم لوگ بھی۔ میاں بیوی کی نئی شادی ہوئی ہے، ساس یہاں سے حکم لگاتی ہے بہو کو کہ رات میں دروازہ نہیں بند کرنا، کیونکہ اب سب ہم کو بچہ نہیں چاہیے، 3 سال کے بعد ہمیں دیکھیں گے تب بولیں گے، بچے کے لیے بھی ہم بولیں گے تب تم کیا کرنا، جمع کرنا۔ یہ بولنے کا مطلب ہے ساس کا۔
ایسے ظالم خونخوار درندے بھی یہاں پر مسلم معاشرے میں موجود ہیں، ایسے ظلم بھی ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرض کیا ہے کہ ان کو سکن دو۔ یہاں علماء سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ الگ سے گھر دو، اس کو کرائے کا ہی صحیح، پرائیویٹ رکھو، اسے ساس کے، سسرے کی، دیور کی، جیٹ کی، جھٹانی کے سب کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں اسے، اللہ نے اس پہ عائد ہی نہیں کیا۔ شوہر کی خدمت کرو، بولا شوہر کے ماں باپ کی کرتی ہے تو وہ ایڈیشنل کیا حسن اخلاق ہے، اس کا حق نہیں ہے، وہ تمہارا حق یہ ہے کہ اس کو دراصل الگ رکھو، گھر دو۔ اتنی استطاعت نہیں ہے مولوی صاحب، کم از کم کمرہ دو، پرائیویسی ہو اس کے لیے، یہ تمہارا حق ہے۔ یہ تین حق تو آپ کو کیا ہے کمپلسری کرنے۔ کیا کیا بھائی؟ کئی کو بولیں گے منہ کھولا تو میرے اوپر عید پڑیں گا، کہتے مہر دینا، خرچہ دینا۔ خرچہ بھی کیا، وہ بھی کون سا خرچہ؟ ہاں، کھانا کپڑا خاص سے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ سکن دینا۔ ہاں، گھر یا کمرہ۔ اب گھر دینا بولے تو سب جنے کہاں جائیں گے؟ اچانک پیسے والے تو نہیں ہوئے، آسمان سے تو نہیں اتریں گا۔ میں اس بات سے بار بار بولتا ہوں، گھر کا مطلب کم از کم پرائیویسی کا ایک کمرہ تو ہو اس کے واسطے، تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اب بیوی پہ کیا فرض ہے وہ بھی سن لیں آخری میں، بعد میں یہ مردہ پورے نہ کیا مول صاحب پہ ہمارے سائڈ آنا نہیں، سو ان کے سائڈ چلے گئے نا، وہ کس کے سائڈ بھی نہیں، جو ہے وہ بول کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کلی اطاعت، یاد رکھو۔ مائکے بھی کہہ رہا ہے شوہر، نہیں جانا جی ماں کے گھر، نہ جاؤ، بیٹھو یہیں پر۔ حتیٰ کہ یہ کلی اطاعت اس حد تک اللہ تعالیٰ نے دیا، مسجد کو جانے کے لیے بھی پوچھ رہی ہے عورت، اگر بولتا ہے کہ نہیں تو بیٹھو وہیں پر۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ مردوں کو حکم دیا کہ جب مسجد کو جانے کی اجازت بیویاں پوچھیں تو آپ منع مت کرو، بھیج دو۔ ہم کو بولا، ان کو نہیں، ان کو اجازت پوچھو تو بولا، ہم کو بولا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ دیکھو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجد سے جانے کو مت روکو۔ کوئی بیوی آ کے پوچھتی ہے آج پروگرام ہے، کہتے ہیں انہیں جمعہ کی نماز کو جاتا ہوں، جاؤ، لیکن اجازت تو پوچھنا ہی پڑے گا۔ جاؤ بولے تو جانا پڑے گا۔ اب بول رہا ہے کہ نہیں جانا جی تمہیں، نہیں جا سکتی انہیں، شوہر کو یہ پاور ہے۔ طبرانی اور ابن حبان، میرے خیال جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت معاذ جب شام گئے واپس آئے تو اللہ کے رسول کو سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول حیران ہو گئے، کہا کہ معاذ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا وہاں کے بادشاہ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کے درباری باقاعدہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں اور آپ تو دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں، میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں معاذ، کبھی مجھے سجدہ نہ کرنا۔ اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ یہ ہے بیوی پر مکمل سرنڈر، جو بولے سنو اس کو، اللہ ہے کہ صرف اور صرف کیا ہے، گناہ کا حکم نہ دے۔ ہاں، کوئی شوہر کہتا ہے گناہ کرو، وہ نہیں مان سکتے۔ فرض نماز سے روکتا ہے، پردے سے روکتا ہے، وہ نہیں مان سکتے۔ لیکن جو چیزیں عام ہیں اس میں وہ کہتا ہے یہی کرنا ہے مجھے، وہی کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اس بارے میں فرمایا اللہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر، یاد رکھو دیکھو عورتوں، جن لوگوں سے تمہارے شوہر اتفاق نہیں کرتے، تمہارے شوہر کی بنتی نہیں ہے، یا آ کر جن لوگوں کو کراہت محسوس کرتے ہیں تمہارے شوہر، ان کو تم اپنے اندر گھر میں آنے مت دو۔ ہوتا ہے نا، بعض کا مزاج نہیں بنتا ہے، حالانکہ وہ بیوی کا رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن
شوہر چاہتا ہے کہ نہ آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ مت آیا کریں آپ، مسئلہ ختم. شوہر نہیں چاہتا. اس حد تک مکمل تابع داری، یہ پہلا حق جو ہے. اس لیے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ایک بیویاں وہ ہیں جو دراصل کیا ہیں، نیک صالح ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں. دوسری چیز للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جیسے حکم دے کر تمہاری حفاظت کی ہے ویسے ہی شوہر کی غیابت میں تم حفاظت کرو. یہ حق ہے شوہر کا. کیا مطلب؟ شوہر اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ تمہارے بھروسے گھر چھوڑ کے باہر نکلتا ہے، تو بیوی پر یہ فرض ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، خود اپنی حفاظت کرے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، کسی کے لحاظ سے برائی نہ کرے، فحش کوئی کام نہ کرے، کیونکہ تمہاری عزت شوہر کی عزت. تو اللہ کہتا ہے کہ تم غیابت میں، خاص کر شوہر باہر گیا ہے، آفس گیا ہے، کوئی کام سے گیا ہے، گھر کے اندر تمہارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے اندر کسی مرد کو آنے مت دو، گھر کے اندر کوئی معاملہ چوری ہونے مت دو، کوئی مال چوری ہونے مت دو، اور گھر کے اندر جو بچے وہ چھوڑ گیا جو تمہارے بھی بچے ہیں ان کو تربیت دینے میں کوتاہی نہ کرو. یہ تینوں فرائض تمہارے اوپر ہیں، کیونکہ وہ پورے کے پورے تجویریاں، جو کچھ بھی اس کا مال ہے وہ تمہارے بھروسے چھوڑ کے جاتا ہے. اب وہ جا کے آیا، کہہ دیے کہ اب کہاں 50,000 رکھے تھے، معلوم نہیں نا جی مجھے تو. نہیں بھائی، 50,000 کی ذمہ داری آپ پر تھی، بول کے بھی گیا ہے. جہاں چوریاں ہو جاتی ہیں پہلا شک وہیں آتا ہے. اس واسطے کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر لگایا ہے کہ تم بھی حفاظت کرو غیب میں ان کے مال کی. جو وہ کہہ گیا ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. نہیں ہے وہ، پھر کسی کو اندر نہ بلاؤ. تمہارے عزت نفس کا معاملہ نہیں ہے، شوہر کی عزت ہے بیوی. ہمارے گھروں میں سب چلتا، پلمبر آیا اندر آ گیا، الیکٹریشین آیا اندر آ گیا، سودا سلف لانے والا آیا اندر آ گیا. انہوں نہیں چھرتے، انہیں اندر آتا پہلے ہال میں آتا، کچن میں آتا، اس کے بعد روم میں بھی آتا. اس کے بعد انہیں جب شوہر نہیں ہے تو غیر مرد آیا کہیں کو اندر. انتہائی ضروری ہے تو بھی بیوی کا فریضہ ہے کہ وہ فون کرے شوہر کو اور بولے کہ دیکھو یہ آیا ہے، کیا کروں. اب وہ بتائے کہ تم جاؤ پردے میں بات کر لیتا ہوں، میں بولتا ہوں اس کو کیا کام ہے، اس کے تھرو کچھ کام ہو سکتا ہے تو کرے، یعنی تو اس کو واپس بھیج دے. غیرت یہی ہے کہ اس کو واپس بھیج دے کہ نہیں بھائی اب صرف میری بیوی ہے تو اندر نہیں جا سکتا، دوسرے وقت میں اندر تو نہیں آئے گا. آج ہمارے گھراں برباد جو ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ سویگی ڈیلیوری بائے سے کتنے تعلقات قائم ہو جا رہے ہیں. پرسوں سنا تھا، ہاں خالی انہیں کیا ڈیلیوری کرنے آتا ہے، سو وہ ڈیلیوری بڑھتی ان کی ڈیلیوری ہو جاتی. بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ پردے کے احکامات پہ چلتے نہیں اور ہم ڈانٹتے بھی نہیں خواتین کو. اتنا بھی نہیں کرے تو کیسا ہوں گا بھائی. الیکٹریشین بعد میں الیکٹریشین کیا کہ کرتا. گھر میں لاؤ مت، نام حرام نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بیوی کے علاوہ بچے بھی ہیں، بڑے بچے ہیں آپ کے، یا ساس ہیں، سسرے ہیں. اب یہ سب ہونے کے بعد سے پلمبر آیا ہے، ان کے تھرو کچھ کام ہو جائے. اکیلی بیوی ہے تو آپ کہنا کہ نہیں بھائی یہ وقت میں نہیں، میں رہوں گا تب آؤ، پھر تب کام ہوگا. اور اس کو بھی نہیں چاہیے، بیوی کو بھی کبھی نہیں اجازت ہے کہ وہ اندر بلائے کسی کو. کزنس بھی نہیں آ سکتے، نامحرم ہے وہ. شوہر انہیں گیا، ان کے کزنس اندر آئے تھے روما میں. کیا بھی نہیں کزنس بھائی کے سر کرتا، بعد میں معلوم ہوتا انہیں بھائی نہیں، انہیں بچا دے وہ گیا بول کو. کون بلاؤ بولے؟ اسی واسطے اللہ کے رسول جب پردے کا ذکر کرے تو صحابہ نے کہا، خاص کر صحابیات نے کہا اللہ کے رسول شوہر کے جو بھائی ہوتے ہیں، جیٹ جسے ہمیں بولتے جیٹ دیور، اسے بولتے عربی میں ہم، خواہ انہیں بڑا بھائی رندے، ہمیں نامہ بدلا لے، تو بڑا کا تو جیٹ کہتے، چھوٹا کا تو دیور کہتے. وہ کائی کا جیٹ کی نہیں چگیٹ کی، وہ معلوم نہیں کیا کیے کہ ایک نامہ دے کو رکھیں اسے.
تو لیکن عربی میں ایک ہی لفظ ہے ہمو، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. تو ہمو کے بارے میں پوچھے صحابیات، اللہ کے رسول یہ شوہر کے بھائی ہوتے ہیں نا، یہ بھائی اگر آئیں جائیں تو کیسا ہے؟ جب دوسرے نہیں آ سکتے تو یہ لوگ تو شوہر کے بھائی ہیں نا، تو یہ لوگ آئے جائیں. کہا کہ الحم الموت، یہ تو موت کی طرح ہے، یہ اس سے خطرناک ہے دور کا جو ہے، انہیں اتنا ہے، انہیں اور غلاٹا کریں گا، اسے تو اندر لاناچ نہیں ہے. مکمل پردے میں رہو، دیوروں سے اور جیٹوں سے پردہ ہے، پردہ مکمل. یاد رکھو، گھروں میں آج تنگیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں تو ہم نے پردے ہی اٹھا دیے. ارے جیٹ جی، جیٹ کے سامنے کیا جی پردہ؟ ایسی غلط سوچ کی تمہاری، الٹا الزام لگ رکھتا بیوی پہ. لا حول ولا قوت. شریعت بولتی ہے، شریعت بولتی ہے بھائی الحم والموت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں تو موت کی طرح خطرناک ہے، بھاگو اس سے. ادھر جیٹ اور دیور سے بھی پردہ ہے، ادھر شوہر کو سالی سے بھی پردہ ہے. ہاں سالی کہتے، سالی آدھی گھر والی بھائی، انہیں آدھی نہیں پوری ہو جاتی، اس کے بعد انہیں کنگھی چل جاتی پیچھے. پردہ ہے، پردہ باقاعدہ. کیونکہ اگر بیوی مر گئی تو تم سالی سے شادی کر سکتے ہو، تو بیوی رہتے ہوئے نہیں کر سکتے نا بس. تو اس کے لیے پردہ کہاں سے چلا گیا؟ پردہ تو باقاعدہ ہے. جن گھرانوں میں سالیوں کو پردے میں نہیں رکھتے، آخرکار وہاں سے ہی فتنے عروج پاتے ہیں. اور اسی طرح جن گھرانوں میں جیٹ اور دیور سے معاملات کے صحیح نہیں ہوتے ہیں، وہی لوگ اصل میں تمہاری بیویوں کو اچک لے جاتے ہیں بھائی بھائی کے ناطے. غلط نگاہیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. تو یاد رکھو یہ حقوق ان کے ہیں. زیادہ ٹائم نہیں ہے، انہوں سواڈ بولے پریشان ہو کو شاید انہوں باہر ہی چلے گئے، انہیں بیٹھتا نہیں، میں خاموش ہوتا نہیں دستا انہیں بول کے انہوں پاپ بیچارے باہر کھڑے سمجھتے. بہر کیف ہو گیا، 8:15 بھی ہو گیا. میں سوچا تھا کہ وقت ملے تو سوال جواب کا بھی سیشن رکھوں گا، تاکہ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں کسی گھر کے، کیا سوالوں کے ذریعے بہت سے معاملات سلجھ جاتے ہیں، لیکن وقت تو نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ہم آئیں ادھر تو دیکھیں گے کچھ اور اسی کی کنٹینیو یا کوئی دوسرے عنوان سے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. بہر کیف اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندانوں کے معاملات کو درست فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اصلاح فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں کی بھی اصلاح فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماؤں کو، ہمارے باپوں کو، ہمارے تعلقات میں جتنے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی اصلاح فرما دے اور شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.